على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله
الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی تکمیل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے کہ ہم اس کے لیے یہ محفلیں سجاتے ہیں، اس کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور اس کے لیے ہی جدا ہوتے ہیں۔ الحمدللہ تھوڑا سا بس آپ کو ایک بریف سا تعارف شروع میں دینا چاہ رہی تھی کہ جب ہم نے کورس شروع کیا، یعنی کہ القرآن تدبر عمل کا، تو جڑتے جڑتے 4 لوگوں سے 5، اور الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے اچھے ساتھیوں کا ساتھ دیا کہ اب ماشاءاللہ رفلی جو ہے 30 کے قریب ہم لوگ ہیں جو اس ایک کورس پر کام کر رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے اس میں ڈفرینٹ ہیڈز ہوتے ہیں جس کے اندر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ جو آپ اسکرین پر دیکھتے ہیں ٹیکسٹ، اس کو لکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ پروف ریڈنگ کا کام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ پریزنٹیشنز بنا رہے ہوتے ہیں، کچھ کوئز کے حوالے سے کام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ جو آپ کی ویب سائٹ ہے الہدیٰ ای لرننگ کی، وہاں پر ایز اسسٹنٹ ایڈمن کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ ساتھی وہ ہیں جو کہ یہ جب لائیو اسٹریم کیا جاتا ہے، براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے، اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بیک اینڈ پہ ایک ہماری ٹیم ہے جو کہ یوٹیوب اور فیس بک کو مینیج کرتی ہے تاکہ اس ریسورس کو جو ہے وہ سیو کیا جا سکے۔ تو مطلب الحمدللہ ڈفرینٹ جو ہیں وہ ٹیمز ہیں، لیکن سب مل کر اس طرح اللہ تعالیٰ محبت ڈالتا ہے، ایک دوسرے کے لیے عزت ڈالتا ہے، ایک دوسرے کے لیے سیکھنے کی پیشنس ڈالتا ہے کہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتی۔ بس میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ ہم سے کروا رہا ہے، تو وہ محبت و لذت جو ہے نا وہی اس میں ڈال دیتا ہے الحمدللہ۔ اچھا جی، تو ایک دعا کر لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آج کا سیشن جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہم اجعلنا ممن یتدبر القرآن ویعمل به فی الدنیا ویفوز بشفاعتہ فی الآخرہ۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں، دنیا میں اس پر عمل کرتے ہیں اور آخرت میں اس کی شفاعت کے ذریعے کامیاب ہوتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ جی، تو ابھی بھی ہمارے پاس 1 منٹ ہے، تو آپ میں سے اگر کوئی کچھ کہنا چاہے، لبنہ آپ کا ہینڈ کافی دیر سے ریز تھا، اگر آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں تو پلیز ضرور کہیے گا۔ لبنہ جبین۔ جی لبنہ، اوکے، ہو سکتا ہے کہ مائک نہیں کھل رہا۔ ثنا عثمان آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ اچھا، تسنیم آفتاب۔ جی آجی السلام علیکم۔ میں یہ الحمدللہ اس سیشن کو پڑھنے کے بعد مجھے یہ لگ رہا تھا کہ علم سیکھنا ہر مسلمان کے اوپر ہے، اور آخرت کی تیاری کے لیے قرآن کا علم سیکھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن کو سمجھنا، اللہ کی وحدانیت، جنت میں جانے کے لیے علم کتنا آسان کر دیتا ہے ہمیں۔ ہر پوائنٹ، ہر لفظ، پوائنٹ ٹو پوائنٹ، مطلب اس قرآن میں ہمیں اس کے آنسرز مل رہے ہیں۔
کہ قیامت کیا ہے، دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے. تو سب بالکل چیزیں ہمیں بہت علم والے، یعنی کہ جو چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا ہم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سے جوڑا. تو مطلب جیسے ہمیں آپ کھانے یقین پینے کا علم ہے یقین کریں اسی طرح تسلیم، قرآن کا علم ہے. بالکل یقین کریں تسلیم کہ کئی دفعہ نا بہت ڈر بھی لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے نا استقامت بھی ضرور مانگا کریں. کیونکہ جی دیکھیں باجی. ابھی وہی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے، ہم اس کا حصہ ہیں. اللہ نہ کرے کوئی ایسا وقت آئے کہ حالات ایسے بدلیں یا معاملات ایسے ہوں کہ مطلب ہم اس سے دور ہو جائیں یا یہ ہم سے دور ہو جائے. تو بڑا اس کے لیے فکر بھی کیا کریں اور دعا بھی مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا بس ہمیں اس سب سے جوڑے رکھے. آمین. اچھا جی، بہت سارے ہینڈز جو ہیں وہ ریزڈ ہیں. آج ہمارے پاس کافی سارا ٹائم ہے، انشاءاللہ ہم آپ سے ضرور بات کریں گے. اب تھوڑا سا میں بریفلی آپ کو بتا دوں کہ آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ تیار ہو کے بیٹھنا ہے، کیونکہ آج جو ہے انشاءاللہ کمپلیٹ جو جز 29 ہے اس کا ریویو ہوگا انشاءاللہ. اس کے بعد پھر ہم کچھ ڈسکشنز کریں گے، کچھ آپ کو گولز اور ٹارگیٹس دیں گے، کچھ نئے کورسز کے حوالے سے بتائیں گے، اور اینڈ میں انشاءاللہ جیسے آپ کا ٹرانسلیشن ٹائم ہوتا ہے اس طرح آپ کا ٹرانسلیشن ٹائم ہوگا. تو وقت ضائع کیے بغیر ہم شروع کرتے ہیں. آپ لوگ جو ہیں وہ تیار ہو جائیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیبا، اوور ٹو یو ناؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 29ویں پارے کا انشاءاللہ تھوڑا سا ریویو کریں گے اور آپ بیچ میں شریک رہیں گے، انٹریکٹیو تھوڑا سا کریں گے اس کو انشاءاللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ الملک. سورۃ الملک میں کیا خاص بات آپ کو یاد رہ گئی؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاتے جائیے. احسن عمل کہ سب سے بہترین عمل کون سے ہیں، اور یہ ہم سب سے دیکھا جا رہا ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں. زندگی کا مقصد سمجھ میں آیا، ٹھیک ہے، مقصد حیات سمجھ میں آیا. اللہ کی نعمتوں کا کتنا کم شکر ادا کرتے ہیں ہم، اور برکت کا معنی سمجھ میں آیا، ٹھیک ہے. قیامت کے دن جو عذاب ہے، آخرت میں عذاب ہے، اس کی شدت کی بات بھی سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے. بنیادی طور پر سورۃ الملک جو ہے وہ ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف ہے. اگر آغاز آپ دیکھیں تو اس میں تبارک الذی سے بات شروع ہو رہی ہے کہ بہت بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے، اور وہ زبردست ہے، غفور الرحیم ہے. وہ جس نے 7 آسمان بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی تفاوت، کوئی فرق نہیں دیکھو گے. پھر اس کے بعد وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، ہم نے آسمان دنیا کو مزین کیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کا اظہار ہوتا ہے کہ جو نہیں مانتے ان کا انجام اور حشر کیا ہوگا. تو بہرحال آغاز ہوتا ہے 29ویں پارے کا سورۃ الملک سے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف ہے، عقیدہ توحید کی پختگی ہوتی ہے. اس کے بعد سورۃ القلم. تو سورۃ القلم میں کیا چیزیں آپ نے سیکھی؟ یعنی اچھے اخلاق کی اہمیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، انک لعلی خلق عظیم. یعنی جس طرح سورۃ الملک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف کراتی ہے، تو سورۃ القلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہے کہ آپ کی پہچان کیا ہے، اخلاق عظیم، اچھا اخلاق. اور اس میں پھر آپ دیکھیے کہ لوگوں نے آپ کو مجنون کہا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی تردید کر دی. اور پھر کمپیریزن ہے کہ اچھے اخلاق کے مقابلے میں جو بد اخلاق انسان ہے اس کے کیا ٹریٹس ہوتے ہیں، بد اخلاقی کی علامات کیا کیا ہیں. تو کیا کیا ہیں اس میں ذرا دیکھیے. حلاف، بہت زیادہ قسم کھانا، حماز، مشاء بنمیم، مناع للخیر، معتد اثیم، عتل بعد ذلک زنیم، ان کان ذا مال و بنین، اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین. پھر اس کا انجام بتا دیا گیا. آپ دیکھیے کہ یہاں پر فرمایا سنسمہ علی الخرطوم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انجام کیا بتایا گیا؟ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. اس کے بعد باغ والوں کا قصہ ہے. پھر اس کے بعد آخرت کے بارے میں بات ہے
سورۃ الحاقہ، سورۃ الحاقہ کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ قیامت کے بارے میں. تو بنیادی طور پر آپ دیکھیے کہ جز تبارک جو ہے وہ انسان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، ایمان باللہ کو مضبوط کرتا ہے، ایمان بالرسالت کو مضبوط کرتا ہے، ایمان بالآخرت کو مضبوط کرتا ہے. اور الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، الحاقہ کی ریپیٹیشن کر کے الحاقہ یعنی قیامت کے دن کی پہچان بھی کروا دی گئی، اور پھر قیامت کے دن کیا ہوگا اس کی تفصیلات بتائی گئی، اور پھر قرآن مجید کی حقانیت پر بھی کچھ بات ہے آخر میں. پھر سورۃ المعارج، سورۃ المعارج میں مختصراً ملائکہ کا ذکر ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، یعنی ایمان بالملائکہ بھی یہاں آ جاتا ہے. اور کتاب پر ایمان تو ہر ایک صورت کے اندر کسی نہ کسی طرح موجود ہے. پھر انسان کی جو مختلف حالتیں ہیں اور خصوصیات ہیں اور اس کے اوپر جو گزرنے والی کیفیات ہیں ان کا ذکر ہے. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم بشهاداتهم قائمون والذین هم على صلاتهم يحافظون اولئک فی جنات مکرمون. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اس صورت کے اندر بھی اور پچھلی صورتوں کے اندر بھی ایک اچھے کردار کا اور ایک برے کردار کا موازنہ بھی ملتا ہے. اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے عقیدے کی پختگی اور عقیدے کی درستگی کے علاوہ کیریکٹر بلڈنگ بہت ہے اس سپارے میں. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ ابتدائی دور کی صورتیں ہیں، یہ صورتیں جو ہیں مکی دور کی صورتیں ہیں، ابتدا میں نازل ہونے والی صورتیں ہیں. تو پھر کیونکہ اس کے بعد اب موضوع تبدیل ہوگا، دعویٰ کا آ جائے گا. سورۃ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا جو انداز ہے وہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح انہوں نے تبلیغ کی، اور بغیر کسی وقفے کے. رکاوٹیں تو بہت تھیں لیکن ان کے اپنی طرف سے کوئی بریک اس میں نہیں آیا، ہر لحاظ سے انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا. تو دعوت کا کام کرنے سے پہلے، تبلیغ کا کام کرنے سے پہلے آغاز میں کیا چیز بہت اہم ہے؟ اندر اور باہر کی تعمیر. اندر کی تعمیر انسان کے باطن کی تعمیر اس کا عقیدہ کرتا ہے، ایمان کرتا ہے، اور باہر کی تعمیر اس کا اخلاق اور تزکیہ اور تربیہ کی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو انسان بناتی ہیں، اور اس سے انسان پہچانا جاتا ہے کہ وہ ہے کون. اور یہ دو چیزیں جس کے اندر مضبوط ہو جاتی ہیں پھر وہ لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے، تو اس کی دعوت جو ہے وہ مؤثر ہوتی ہے. اور پھر یہ بھی کہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. جی استاذہ جی، یہاں پہ یہ جو انسان کے اور اچھے انسان کی کوالٹیز بتائی گئی ہیں، اس کے ان بٹوین جو یہ آیت آئی نا، ان عذاب ربہم غیر مامون، سو اٹ واز اٹریکٹنگ می سو مچ کہ پیچھے ہم جو سورہ ملک اور سورہ نون قلم اور سورہ حاقہ پڑھ کے آئے تو وہ سب قیامت سے متعلق تھی، اور یہاں پہ عذاب سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ غیر معمون نہیں رہو، وہ تمہیں امان دینے والا نہیں ہے. اگر وہ ڈرتے ہیں تو ہر ایک کو ڈرنا ہے، صرف ان کے لیے نہیں ہے یہ اس کا ڈر. So it was so amazing کہ لائک الگ کر کے اس آیت کو بیان کیا گیا یہاں پہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذ میں سورہ نوح میں دیکھ رہی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کی ابتدا استغفار سکھانے سے کریں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. تو سب سے پہلا طریقہ جو ہے وہ لوگوں کو یعنی اپنا اندر صاف کرو، اللہ سے معافی مانگو. اس میں آپ دیکھیے سورۃ نوح کے آغاز میں بھی جو پیغمبر کی دعوت کا مرکزی نقطہ ہوتا ہے، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واتیعون یغفر لکم من ذنوبکم، وہاں بھی گناہوں کی معافی کا ذکر ہے. اور پھر آگے جا کر پھر فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. تو اصل میں دعویٰ کیا ہے، تبلیغ کیا ہے؟ لوگوں کو گناہوں کے بوجھ سے آزاد کرنا، اللہ کی عبادت کی طرف بلانا، لیکن ان کو گناہوں کے بوجھ سے آزاد کرنا. حقیقت یہ ہے کہ یہ جو گناہوں کا بوجھ ہے نا، یہ ایک بہت بڑا وبال ہوتا ہے انسان کے اوپر، اور اس سے انسان کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ متاثر ہوتی ہے، انسان کی جو
خوشی ہے، یہ انسان کی جو ہیپینس ہے، یہ کنٹینٹمنٹ ہے، اس میں خلل آتا ہے. اور جو یہ بوجھ اپلفٹ ہوتا ہے، انسان جو ہے وہ ریلیکس ہوتا ہے، سکون میں آتا ہے، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایک خوشحال زندگی بسر کرتا ہے. کیونکہ یہاں پر استغفار کے جو فائدے بتائے گئے ہیں وہ بارشوں کا برسنا، مال اور بیٹوں اور باغات اور نہروں کا جاری ہونا. نہیں حضرت جیسے نوح علیہ السلام کی زندگی کا ویسے تو ہمیں پڑھتے ہی تھے کہ ہم 950 سال تبلیغ کی، لیکن جتنا پیار مجھے یہ پڑھ کر حضرت نوح پر آیا، جو ان کا صبر، ان کا برداشت، ان کے ایک ایک الفاظ سے جو ان کی کیفیت کا اظہار ہے نا، جیسے نوح علیہ السلام کی فریاد کہہ لیں، وہ ایک اللہ تعالیٰ سے جو کر رہے ہیں، ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا. یعنی کہ میں یہ سوچی تھی کہ ہم لوگ دین کو جب کوئی دائی بن کے اگر نہیں وہ کریں تو لیکن اپنے گھر میں تو ایک ماں دائی کی حیثیت سے ہوتی ہے نا. تو میں یہ سوچی تھی کہ ہم اپنے بچوں سے کتنی جلدی جو ہے وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں. حضرت نوح نے کتنے طریقوں سے، کتنی پیار محبت کے، میں نے رات کو بھی کہا، میں نے پکار کے بھی کہا، میں نے چھپ کر بھی کہا، اور پھر ان کو طرح طرح کے جو فائدے بتا کے استغفار کرو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا، پھر استغفار کے فوائد بتائے. یعنی کہ آپ دیکھیں لالچ دے کے بھی، پیار سے بھی، محبت سے بھی، ڈرا کر بھی. تو مجھے بہت ہی خوبصورتی اس میں لگی کہ ایک نبی کو اپنی امت سے کتنا پیار ہوتا ہے. اور جب تک لوگوں کی خیرخواہی دل میں نہ ہو، لوگوں سے محبت دل میں نہ ہو، تو اس طرح انسان نہیں سمجھا سکتا. یعنی ون آن ون بیس پہ بھی، چھپ چھپ کے بھی، سب کے سامنے بھی، کلیکٹیولی بھی، انڈیویجولی بھی، ہر طرح سے، تاکہ یہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں. یہ تڑپ جب تک نہیں لگتی نا، اس وقت تک انسان یہ بوجھ برداشت ہی نہیں کر سکتا، جلد اکتا جاتا ہے، جلد فڈ اپ ہو جاتا ہے. یہ تو سنتے ہی نہیں، چھوڑو چھوڑو انہوں نے نہیں ماننا. یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. جس کو اپنے فائدے کا خود نہ پتا ہو لیکن آپ کو پتا ہو وہ ڈوبنے والا ہے، تو آپ اس کو اس کے رحم و کرم پہ تو نہیں چھوڑ دیں گے. آپ تو اس کو کھینچ کے پکڑ کے اسے نکالیں گے وہاں سے، بچائیں گے اس کو. پھر سورۃ الجن ہے، تو سورۃ الجن میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پڑھا تو انہوں نے سنتے ہی قبول. ایک طرف نوح علیہ السلام کی قوم کا رویہ ہے اور دوسری طرف جنوں کا رویہ ہے. یعنی دونوں ہی مدعو تھے، دونوں کو ہی دعوت دی گئی. یعنی جنوں کو تو پیسے دی گئی نا، ایکٹیولی تو قوم نوح کو دی گئی. تو جس کے اندر خیر ہوتی ہے، جس کے اندر حق کی قبولیت کا داعیہ ہوتا ہے، وہ کہیں سے راہ چلتے بھی خیر کی بات سن لیتا ہے تو اس پر اثر کر جاتی ہے اور وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس سے خیر پا لیتا ہے. اور پھر کس طرح صحیح رستے پر چلنے کے فائدے بتائے گئے کہ دنیا میں بھی اس کے فائدے انسان کو ملتے ہیں، اور جو رب کے ذکر سے منہ موڑتا ہے اس کے لیے بڑھتا چڑھتا عذاب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا ہے کہ گھیر رکھا ہے، شمار کر رکھا ہے، تو جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں اتنی ساری، تو اس کا بھی یہ ہے کہ گن گن کے اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کہ کس کو کتنا اس نے دیا ہے. تو اس کا حساب ہونا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ مجھے اگر 10 پین دیے تو میں ان سے کیا کام لے رہی ہوں، میں اس کا کیا فائدہ اٹھا رہی ہوں، کسی کو دے رہی ہوں، نہیں کر رہی. یعنی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز جو ہے اس کا بھی شاید اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہے اس کا حساب رکھا ہوا ہے جی، ہم اس کو کیسے یوز کریں. پتہ نہیں شاید میں یہ دماغ میں بہت آ رہا تھا میرے. یہ آپ نے بالکل صحیح سمجھا، کیونکہ آپ دیکھیے کہ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا. یس، ہر چیز کو گن گن کے رکھا ہوا ہے. جو بھی نیکیاں ہم کرتے ہیں، ایون نمبر آف اسمائل، نمبر آف سلام، نمبر آف دعاز جو ہم کسی کے لیے کرتے ہیں، ذکر، تسبیحات، ہمیں نہیں یاد کہ ہم نے آج تک کتنی دفعہ سبحان اللہ کہا ہے. ہمیں یاد ہے لیکن اللہ کو یاد ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس گنا ہوا ہے، موجود ہے. ہمیں نہیں یاد ہم نے زندگی میں کیا صدقہ کیا، کیا نہیں کیا، یعنی نیکیوں کا. اسی طرح ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے کون کون سی غلطیاں اور برائیاں کی. کرتے ہیں، تھوڑی دیر ضمیر پہ بوجھ آتا ہے، توبہ استغفار کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں، پھر اس کے بعد زندگی پھر چل پڑتی ہے اور پھر ہم بھول جاتے ہیں. پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیا گناہ کیا اور کیا غلطیاں کی. لیکن اللہ نے دونوں طرح کی چیزوں کو گن رکھا ہے. اور سورۃ المزمل کے اختتام پر بھی آپ دیکھیں، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. کوئی بھی جو خیر کا کام کرو گے، چھوٹا کرو گے یا بڑا کرو گے، اس کو اللہ کے یہاں پالو گے، وہ تمہیں دے دیا جائے گا، تمہیں مل جائے گا. یہ چیز انسان کو کتنا زیادہ مطمئن کر دیتی ہے
کہ کوئی میری نیکی کی قدر کرتا ہے یا نہیں، کوئی میری طرف دیکھتا ہے یا نہیں، کوئی میرا شکریہ ادا کرتا ہے یا نہیں، کسی کو پتہ چلتا ہے یا نہیں، کون مجھے کیا سمجھتا ہے کیا نہیں سمجھتا، کون قدردانی کرتا ہے نہیں کرتا. انسان کرتا ہی چلا جائے، کرتا ہی چلا جائے خیر اور بھلائی کے کام. تجدوہ عند اللہ، اللہ کے ہاں ان کو پالو گے. اب دیکھیے بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا، تو کوئی بھی ان کی قیمتی چیز ہوتی ہے تو آ کے کس کے پاس رکھوا دیتے ہیں؟ ماں کے پاس رکھوا دیتے ہیں کہ آپ یہ میری سنبھال لیں. تو ماں بھی اس کو سنبھال رکھتی ہے، تو اس کو ٹرسٹ ہوتا ہے نا ماں پہ کہ اگر ماں کے پاس میری چیز ہوگی، عیدی ملتی ہے تو کس کے پاس جمع کراتے ہیں؟ ماں کے پاس جمع کراتے ہیں. اور کوئی اسی طرح کی چیز ہوتی ہے تو ماں کو لا کے دیتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہاں ضائع نہیں ہوگی، یہاں جمع ہو رہی ہے. اور پچھلی آیت اور اس آیت کو ملا کے دیکھیں تو آپ دیکھیں احاط بما لدیہم واحصی کل شیء عددا، اور وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ. سب کچھ اللہ کے ہاں پالو گے، سب کچھ وہاں مل جائے گا، کچھ بھی ضائع نہیں جائے گا. اور پھر اس میں آپ دیکھیے ہوا خیرن واعظم اجرا، اپنی نیکیوں کا جو بدلہ ہم دنیا میں لوگوں سے چاہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ تو وہاں ملنے والا ہے. پھر پرواہ کس چیز کی ہے؟ آپ دیکھیں نا کہ عام طور پر ہم مایوس کب ہوتے ہیں، ہمارے دل کب ٹوٹتے ہیں، ہمارے تعلقات کب خراب ہوتے ہیں، جب لوگ ہماری ایکسپیکٹیشن پہ پورا نہیں اترتے، یا ہم ان کے ساتھ بھلائی کرتے رہتے اور ان کی طرف سے ہمیں وہ خیر نہیں ملتی جو ہم چاہتے ہیں کہ ملے. کبھی محبت نہیں ملتی، کبھی ان کی ہمدردی نہیں ملتی، کبھی ان کی طرف سے دلاسا نہیں ملتا. یعنی 100 چیزیں ہوتی ہیں نا جو انسان اپنے قریبی لوگوں سے جن کی توقعات کر رہا ہوتا ہے. اور خاص طور پر اگر آپ کی سیکریفائسز ان کے لیے کر رہے ہیں، مثلاً بچوں کے لیے سیکریفائسز کر رہے ہیں، تو بچے کہاں پلٹاتے ہیں؟ بڑے بھی ہو جائیں تو ماں باپ ہی دیے چلے جاتے ہیں. یعنی صرف وہ دعائیں جو آپ اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں انہی کا اگر آپ حساب کر لیں تو بچوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم کیا کیا کرتے ہیں، ان کی پیدائش، ان کی ولادت کے متعلق جو تکلیف اور یہ سب کچھ. لیکن ان سب چیزوں میں بھی نیت جو ہے وہ اگر اللہ کے لیے خالص ہو تو تجدوہ عند اللہ، وہاں سب کچھ واپس مل جائے گا. ہوا خیرن واعظم اجرا. اور پھر یہاں بھی واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم. تو آپ دیکھیے انسان چھوٹا سا کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، بڑا کرتا ہے، سب اللہ کی نگاہ میں ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوڑی سی سلوٹ آ گئی تھی تو عبس وتولی، اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا، اسی وقت اصلاح فرما دی. ہم دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں اور یہ بھولے ہوئے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی اور دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا، اور اس کا بھی اجر ملنے والا ہے، اس کا بھی صلہ ملنے والا ہے. یہ چیزیں جب انسان حقیقی معنوں میں پڑھتا ہے نا تو پھر اس کا رخ آخرت کی طرف ہو جاتا ہے، وہ آخرت کو سامنے رکھ کے کام کرنے لگتا ہے، اور یہ چیز انسان کے اندر بڑا اطمینان اور سکون پیدا کر دیتی ہے. کوئی بھی آپ کی انویسٹمنٹ چاہے کسی کے اندر بھی ہو، اپنے بچوں کے اندر ہو یا اپنے طالب علموں کے اندر یا اپنے رشتہ داروں کے اندر یا کسی کے اندر، کسی بھی قسم کی کوئی انویسٹمنٹ، چاہے وہ علم کی ہو، چاہے مال کی ہو، چاہے نصیحت کی، کسی بھی خیرخواہی کی یا محبت کی یا کچھ بھی، اور وہاں سے اگر آپ کو ریٹرن نہیں ملتا تو وہ ضائع نہیں گیا، وہ اللہ کی نگاہ میں اور وہ واپس ملے گا اگر آپ اللہ پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ دیتا ہے اور اس کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ ریمائنڈر ہم سب کو اپنے آپ کو دینا جائے بار بار، یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم جو بھی کریں اللہ کے لیے کریں. کیونکہ جب انسان اللہ کے لیے نہیں کرتا نا تو پھر وہ غصے میں بھی آتا ہے، پھر وہ انتقام کی آگ میں بھی جلتا ہے، پھر وہ طرح طرح کے شیطانی ہتھ کنڈے اختیار کرتا ہے، پھر وہ دوسرے کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اپنی بدترین صورت پہ آ جاتا ہے. جو اس کے اندر ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے، جو شخص دکھاوے کے لیے نیکیاں کر رہا ہوتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم یہ جو السلام. ہم نے کل سورہ مزمل پڑھی تو اس کا یہ جو پہلا ہی ورڈ ہے، میں نے اس کو پہلے کبھی اس طرح نہیں دیکھا کہ آپ پہ بہت بھاری ذمہ داری ڈالی جانے والی ہے، اور جو اس ورڈ کے میننگ کے اندر ہی ایک بھاری پن ہے، ایک اشارہ ہے. تو چاہے آپ ہمارے نفس کی ہو بات، چاہے ہمارے ایمان کی بات ہو، یا چاہے آخرت کی بات ہو، چاہے حقوق العباد کی بات ہو، ہر چیز بھاری ہے، کیونکہ آپ نے اپنے عادتیں ختم کرنی ہیں، اپنی چیزیں چینج کرنی ہیں. چاہے تہجد پڑھنے کی باری ہو جی ہاں، تو حقوق العباد، حقوق اللہ، یہ سارا کچھ ہے، اور یہ سب بہت بھاری کام ہے. اسی لیے جب اس کی تفسیر کی جاتی ہے نا کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، تو قولا ثقیلا میں ایک یعنی دین کے جو اوامر ہیں، احکامات ہیں، وہ بھاری ہیں. کس پہ بھاری ہیں؟ نفس پہ بھاری ہیں.
اور دوسرا یہ کہ جو وحی آپ پہ نازل ہوتی تھی اس کے نزول کی جو کیفیت ہے وہ بھی بڑی بھاری تھی، وہ بھی بہت بوجھل چیز تھی، اور اس کے لیے آپ کو پہلے سے ہی تیار کیا جا رہا ہے کہ یہ ہونے والا ہے. انا سنلقی، ان قریب ہم ڈالیں گے. اور قرآن بذات خود بھی ایک بھاری کلام ہے، یعنی اگر یہ پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا تو وہ بھی ٹوٹ جاتے. سادہ مجھے تھوڑا سا یہ کلیئر کرنا تھا کہ یہاں پہ ابھی آپ نے بتایا نا کہ ہوا خیرن و اعظم اجرا، اس کے بعد واستغفر اللہ جو لکھا ہوا ہے، تو اس سے کیسے کنیکٹ کریں گے اس کو؟ یعنی کچھ بھی کر لے انسان تو اس کے بعد مطمئن نہ ہو جائے، کیونکہ جب ہم نیکی کے کام بھی کرتے ہیں جتنی مرضی نیت خالص کر لیں، کہیں نہ کہیں بدگمانی، کہیں نہ کہیں خیال، کوئی نہ کوئی چیز آ جاتی ہے نا، یعنی خالص نہیں ہو پاتی وہ چیز. کبھی نیت کی خرابی آ جاتی ہے، چلو نیت کی خرابی سے کسی طرح نکلے تو جتنا کرنا چاہیے تو اتنا نہیں کر پائے. اب مثلاً رات کو اٹھ بھی کھڑے ہوئے تو کتنا یاد ہے قرآن، کتنا پڑھا، اور مثلاً تہجد بھی پڑھ لی، لیکن تہجد میں دل کتنا لگا. ٹھیک ہے، تو خالی یہ کہنا کہ میں تہجد گزاروں یا میں نے تہجد پڑھ لی آج، یا تہجد اب پڑھتی ہوں تو اب بے فکر ہو جاؤں، نہیں، واستغفر اللہ. اسی لیے سلام پھیرتے ہی سب سے پہلے کیا پڑھا جاتا ہے؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ. اللہ بڑا ہے، یعنی اس نیکی کے بعد میں کوئی بڑی نہیں ہوگی، بڑی چیز نہیں بن گئی. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یعنی اس میں جو کمی کوتاہی ہوگی اس پر میں اللہ سے استغفار کرتی ہوں. پھر سورۃ المدثر آگے دیکھیے تو اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہی دو چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا حکم دیا جا رہا ہے، قم فانذر، اور اس کا سلیقہ بتایا جا رہا ہے کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور پھر کیریکٹر بلڈنگ ہے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہر صورت کے اندر یعنی اخلاق اور کردار کی تعمیر کے احکامات دیے گئے ہیں. پھر ان صورتوں میں نمازوں کا بھی خاص ذکر ہے. ہر صورت کے اندر جہنم کا کسی نہ کسی طرح تذکرہ ہے، اور سورۃ القیامہ تو پوری کی پوری ایک ہی موضوع پر ہے، سوائے اس کے بیچ میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی اخذ کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے. پھر سورۃ الانسان جو ہے انسان کی کہانی ہے، اور اس میں بھی شاکر اور کفور کی بات ہے، کیریکٹر بلڈنگ کی، اور باقی جنت کا تذکرہ ہے. یہ واحد صورت ایسی ہے جس میں جہنم کا تذکرہ بہت کم ہے، مستقل طور پر مسلسل جنت کا تذکرہ ہے اس میں، اور جنت میں جانے والے جو اہم کام ہیں وہ بھی بتا دیے گئے ہیں، کمٹمنٹس نبھانا اور کھانا کھلانا، آخرت سے ڈرتے رہنا. اور اس میں فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ بنا لے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ چوائس دی جا رہی ہے کہ اگر نہیں چاہتے تو نہ بناؤ، اس میں رغبت دلائی جا رہی ہے، اور پھر یہ کہ یہ اللہ کی توفیق سے ہی ہوگا. اور اس کی بھی آخری آیت بہت ڈرانے والی ہے، یدخل من یشاء فی رحمتہ، جسے چاہے گا اپنی رحمت میں داخل کرے گا، والظالمین اعد لہم عذابا الیما. پھر سورۃ المرسلات جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح پہلے ہواؤں کا ذکر کیا گیا اور نشانیوں کا ذکر ہے، اور پھر اس سے آخرت کے دن کو یقینی بنایا گیا. یعنی اس میں بنیادی طور پر آخرت کا تذکرہ ہے اور آخرت کی نشانیاں، اور آخرت میں جو کچھ پیش آنے والا ہے، جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے. میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس پارے کے آخری حصہ ہم نے پہلے پڑھا اور پھر ابتدائی حصہ بعد میں پڑھا، لیکن سبحان اللہ تدبر کا یہ اعجاز ہے کہ اس پورے ترتیب کو اب جدھر سے بھی شروع کریں یا جدھر سے پڑھنا شروع کریں، جہاں ختم کریں، ایوری تھنگ از سو مچ کنیکٹڈ اینڈ سو مچ لنکڈ ود ایوری تھنگ. تو میں ان بہنوں سے کہنا چاہوں گی اگر وہ رجسٹر کرنے میں اگر ان کو یہ کچھ تردد ہو رہا ہے کہ انہوں نے پہلے 2 پارے چھوڑ دیے، تو بلیو می آپ کہیں سے بھی اسے پڑھنا شروع کریں گے وہ آپ کو فائدہ ہی دے گا، اور آپ کو کہیں نہ کہیں کنیکشن ضرور ملے گا، اور بہت عمدہ کنیکشن ہے ہر چیز کا ایک دوسرے کے ساتھ. بالکل. قرآن پاک کا تو کوئی بھی حصہ کہیں سے بھی پڑھنا شروع کر دے تو ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے. استاذہ یہ سورہ مزمل میں قیام اللیل کی فرضیت پھر چینج ہوئی بعد میں، لیکن بعد کی آیتوں میں بھی مستقل یہ لکھا ہوا ہے کہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو مطلب یہ ہم نے کیسے اخذ کیا کہ یہ فرض نہیں رہا؟ سنت سے بھی ثابت ہے نا. پھر السلام علیکم استاذہ، آپ نے کل جو تفسیر میں بتایا تھا کہ یہ سورہ مزمل کی جو آیت نمبر 20 لاسٹ والی ہے وہ 1 سال بعد وہ نازل ہوئی اس کے، تو اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟
کہ آخری والی جو 20 آیا ہے؟ نہیں، اکثر صورتوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے جو طویل صورتیں ہیں کہ کچھ حصہ ایک وقت میں نازل ہوا، پھر حسب ضرورت دوسرے وقت میں نازل ہوا. اس میں یہ تھا کہ ابتدا میں سب مسلمانوں کو، چند ہی تھے اس وقت، ابھی پہلے سال میں سب کو تہجد کا حکم دیا گیا، سب کو یعنی ایک مثال بنایا گیا. پھر اس کے بعد اللہ کو پتا تھا کہ تم میں سے کچھ بیمار ہیں، کچھ سفر پر ہیں اور مصروفیات ہیں، تو یہ ہر انسان کے لیے پاسبل نہیں ہے. لیکن اس پر ابھارا بہت گیا، اور ٹریننگ کا ایک پیریڈ ہوتا ہے نا، ایک ٹریننگ پیریڈ سے گزارنے کے بعد پھر اس کو آپشنل کر دیا گیا. اگر شروع میں ہی سارا اتار دیا جاتا تو آپ دیکھیں کہ وہ پھر کس پہ عمل کرتے. پہلے تو جو تاکیدی حکم تھا اس پر عمل کیا گیا، اور اس کے بعد پھر یہ کہ اس کو منسوخ کر دیا گیا. سورہ مزمل کے اندر یہ بیچ میں فرعون کا جو قصہ بیان کیا جاتا ہے، تو مجھے اس میں اور سورہ فجر کے اندر بھی یہ آتا ہے، تو مجھے اس کا ربط مجھے کبھی نہیں آتا. حالانکہ یہ مکی اگر اول دور کی سورہ ہے، ویسے تو اللہ کا کلام ہے جیسے اللہ نے ہمیں دیا، لیکن وہاں پر تو جو ان کے جو سراؤنڈنگ کے جو نبی تھے وہ ان کے زیادہ قریب تھے. ہاں، لیکن اس میں آپ دیکھیے کہ جو ابو جہل ہے نا، اس امت کا فرعون ہے، اور سب سے بڑا مخالف وہی تھا. ٹھیک ہے، پھر ولید بن مغیرہ، اور یہ سارے یعنی تکبر کے مارے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا تھا. اس لحاظ سے پھر فرعون کی مثال یہاں لائی گئی. ٹھیک ہے نا. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، یہ کون تھے کہنے والے؟ یہ آپ کے مخالفین جو مکہ میں تھے. ٹھیک. وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ. یہ کتنی سخت چیز ہے. آپ میں سے کبھی کسی کے گلے میں کھانا اٹکا ہے؟ کوئی ایکسپیرینس یاد ہے؟ یعنی اس طرح کھانے کا فوڈ پائپ میں اٹک جانا کہ نہ انسان وامٹ کر سکے نہ اندر نکل سکے، آنکھیں نکل آتی ہیں. یعنی جہنم کے باقی عذاب کے ساتھ یہ کتنا شدید قسم کا عذاب بتایا گیا ہے کہ وہاں بھوک بھی لگے گی، لیکن جب کھانا کھائیں گے تو وہ اتنا گندا ذائقہ اور کڑوا اور ایسا ہوگا کہ وہ اندر جا نہیں پائے گا، اور ایسے پھنسے گا کہ باہر میں نہیں نکلے گا. یعنی باہر پھینکنا بھی نہیں چاہیں گے کیونکہ بھوک لگی ہے تو کھانا بھی ہے، تو نہ کھانے کے نہ اگلنے کے. میرے ہسبینڈ کو استاذہ یہ پرابلم ہے، ان کا کبھی کبھی ہوتا ہے، وہ یعنی اس طرح ہوتا ہے نا، لیبریکیشن نہیں ہوتی، تو پانی کا ایک گھونٹ یا ایک چھوٹا سا چاول بھی بالکل حلق میں، یعنی وہ ایسے بالکل اٹک جاتا ہے، سانس نہیں لے سکتے. اللہ اکبر. پھر بہت ہی تکلیف سے پھر میں نے خود ہی دعائیں کر کر کے ایک طریقہ نکالا ہے کہ ان کو میں 1 چمچ جلدی سے نا زیتون کا تیل پکڑ دیتی ہوں، پھر کہیں تھوڑا سا سلپ ہو جاتا ہے، ورنہ تو یعنی کہ وہ نہ سانس لینے جو ہوتا ہے نہ کچھ، بالکل ایسے. اچھا، اسی طرح کسی نے مجھے مچھلی کا کانٹا جب ہوتا ہے نا تو لیمو کا کسی نے بتایا تھا کہ لیمو نچوڑ کے تو وہ شاید پلائیں تو فوری طور پر وہ چلا جاتا ہے. تو اس کو اگر آپ پڑھتے جائیں نا، ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما، یہ سب کچھ کب ہوگا؟ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آ رہا ہے نا، یعنی قیامت کے دن کچھ چیزیں انسان کے خلاف گواہی دیں گی. کون کون سی؟ انسان کے اپنے اعضاء، زمین اور پیغمبر. اور پھر کما ارسلنا الی فرعون رسولا. اور آپ کا جو سوال تھا نا کہ قریب قریب کے اور پیغمبر بھی آئے تھے، تو اولو العزم رسول جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام ہی، یعنی ان کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کو زیادہ ایک طرح سے فوقیت بھی حاصل ہے. فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. وَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اس کا تھوڑا سا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا جنت کا تذکرہ کر کے بتا دیا گیا کہ اب جس کا دل چاہے وہ اس جنت کی طرف جانے کا رستہ اختیار کر لے، لیکن تمہارے چاہنے سے نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کے لیے چاہتا ہے. جس انسان کے اندر ایک طلب ہوتی ہے، ایک تڑپ ہوتی ہے، یعنی اس میں سمجھائی یہ بات گئی ہے، قدر کا مسئلہ ہے اصل میں، کہ ایک اللہ کی چاہت ہوتی ہے اور ایک بندے کی چاہت ہوتی ہے. کوئی بھی کام اس وقت عمل میں آتا ہے یا ہو سکتا ہے جب یہ دونوں ملتی ہیں، یعنی دونوں اکٹھی ہوتی ہیں. تو یعنی انسان تو بہت سی چیزیں چاہتا ہے لیکن وہ ملتی کیوں نہیں؟
ہو سکتا ہے کہ آپ چاہتے ہو کہ حج پہ جائیں، مثلا عمرے پہ جائیں، اور آپ تیاری بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جا نہیں پاتے. کیوں؟ آپ کہتے ہیں نا اللہ کا حکم نہیں ہوا. یعنی اللہ کی مشیت آپ کی مشیت کے ساتھ ملے گی تو پھر کام ہوگا. خالی انسان کے چاہنے سے کوئی بھی کام نہیں ہوتا. تو مطلب اس کا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ سے اس کی رحمت کا، فضل کا سوال کرتے رہو، مانگتے رہو، تاکہ وہ تمہارے حق میں وہ فیصلہ کر دے جو تم چاہتے ہو. یعنی یہاں انسان کو اس کی حیثیت بھی بتا دی گئی کہ صرف انسان کی طاقت یا صرف انسان کی چاہت یا صرف انسان کی مرضی کسی کام کے لیے کافی نہیں ہوتی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. یہ ساری چیزیں ہمیں دراصل اللہ کی طرف رغبت کرنے کی دعوت دیتی ہیں. یعنی مسئلہ جیسے حضرت عمر دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ اگر تو نے ہمیں جہنم والوں میں سے لکھا ہوا ہے نا تو ہمیں جنت والوں میں شامل کر لے. اور اس کے لیے وہ شدت سے پھر دعا بھی کرتے تھے، کیونکہ اللہ کو تو پتہ ہی ہے، تقدیر اصل میں ہے کہ اللہ کا علم ہے نا. اللہ کو تو پتہ ہی ہے کس نے جنت میں جانا کس نے جہنم میں، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کیوں. تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیا پتا ہم جہنم والوں میں سے لکھے ہوئے ہوں، تو یہ چیز ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پھر کیا کریں، اور رو رو کے دعائیں کریں، نہ کہ پھر یہ کہ اللہ کی نافرمانی میں بے پر جائیں کہ اگر جہنم ہی ہے تو پھر ٹھیک ہے ابھی تو عیش کر لیں. تو دو میں سے کوئی ایک رویہ انسان اختیار کرتا ہے، تو اطاعت کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ میرا ایک سوال تھا، وہ یہ کہ جب تک استدراج کے بارے میں نہیں پڑھا تھا اتنا ڈیٹیل میں، تو نعمت کے ملنے پہ ہم جیسے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس بات کو ذہن میں رکھے کہ جب تم شکر زیادہ ادا کرو گے تو اللہ اور اضافہ کرے گا. تو استدراج کا پڑھ کے اگر ہم نعمتوں کے ملنے پہ ڈرے زیادہ، تو شکر اور ڈر ایک ساتھ لے کے ہم کیسے چل سکتے ہیں؟ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، اس سے بیلنس رہتا ہے. یعنی شکر بھی ادا کرتے رہیں، کیونکہ زیادہ نعمتوں سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان یہ دعا کرے کہ نعمتیں چلی جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان یعنی ڈرتا رہے کہ کہیں، یعنی ہمیں تو نہیں پتا کہ یہ شکر کی وجہ سے مل رہی ہیں یا ہمیں ڈیل دی جا رہی ہے، ہمیں تو نہیں معلوم. پہلا رویہ شکر کا ہے کہ پہلا رویہ ڈر کا ہو؟ شکر کا ہو، اور استعمال میں ڈر کا ہو. سادہ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کاموں سے ڈرتا رہے، ہے نا، کہ جو ناراضگی والے وہ تو کام ناشکری میں آ جاتا ہے نا پھر. یعنی ناراضگی کے کام کرنا جو ہے وہ تو ناشکری میں آ جاتا ہے کہ مال اللہ نے دیا اور انسان اس کو غلط جگہوں پہ استعمال کر رہا ہے. چلیے ابھی جو 29واں پارہ ہم نے پڑھا ہے اور ایک اوور ویو جو لیا ہے، اس میں کیا چیز آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کا پڑھنا کتنا ضروری ہے؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اور کیا کوئی طریقہ ہے علم کو محفوظ رکھنے کا، یا اس قرآن کو پڑھ کر جو تزکیہ یا تقویٰ حاصل ہوتا ہے اس کو ریٹین کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دو تین چیزیں ہو سکتی ہیں نا اس میں. ایک تو یہ کہ اس کے ساتھ ہمارا کنیکشن بحال رہے، وہ نہ کٹے، جڑے رہیں. نمبر 2 یہ کہ اس کو آگے پہنچاتے رہیں، دوسروں کو دیتے رہیں. علم جو ہے نا وہ بانٹنے سے بڑھتا ہے، مال بانٹنے سے ختم ہوتا ہے، لیکن علم جو ہے وہ بانٹنے سے اور زیادہ اس میں اضافہ ہوتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ سب کو کسی نہ کسی کو اور کچھ نہیں تو 29ویں پارے کا لفظی ترجمہ ہی پڑھا دینا چاہیے. کوئی نہ کوئی شخص ایسا ڈھونڈے، چاہے اپنے بچے ہی کیوں نہ ہو، چاہے اپنے نیبرز میں سے ہی کیوں نہ ہو. اس میں کوئی بہت بڑے بڑے احکامات نہیں ہیں، ڈائریکٹ الفاظ سے ہی بات سمجھ میں آ جاتی ہے. لفظی ترجمے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے انسان کا یقین پختہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ لکھا ہوا ہے، یہ لفظ ہے اور یہ اس کا مطلب ہے، یہ لفظ ہے یہ اس کا مطلب ہے، تو اس کی ایک سینس بنتی ہے. اور بچوں کی بات میں نے اس لیے کی کہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے چھوٹے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی. الحمدللہ وہ ایسے دور میں پیدا ہوئے ہیں کہ ان کے مائنڈ بہت کھل چکے ہیں، اور جتنے چھوٹے ہیں اتنے چھوٹوں کو ہی پکڑ لیں تو زیادہ بہتر ہے. اور ایک اور چیز میں آپ سے یہ کہوں گی کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کے گھروں میں خیر و برکت ہو تو گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے قرآن پڑھیں. شروع میں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو زیادہ ٹائم نہ دیں، لیکن 5 منٹ سے ہی شروع کر لیں کہ بس ایک آیت پڑھاؤں گی، ایک آیت سیکھتے ہیں ہم مل بیٹھ کے، اور اسی کو ریپیٹ کر کے حفظ کر لیں. مثلا سورۃ الملک سے شروع کر لیں، اسی کا ترجمہ یاد کر لیں، اسی پہ ڈسکشن کر لیں. وہ کسی کا کال ہے کہ تم اپنے بچوں کو قرآن سکھا دو، قرآن انہیں سب کچھ سکھا دے گا.
یہ جو لوگ پوچھتے رہتے ہیں نا بچوں کی تربیت کیسے کریں، ان کی اصلاح کیسے کریں، تو سب سے بہترین چیز جس کے ذریعے اصلاح ہو سکتی ہے وہ قرآن ہی ہے. آپ ان کی زندگیوں میں قرآن لے آئیں، قرآن انہیں تقویٰ بھی دے گا، اور قرآن ان کو اللہ کی پہچان بھی دے گا، ان کو آخرت کا حساب کتاب اور اس کے بھی احساس دے گا، ان کو زندگی میں جو سٹریسز ہیں بے شمار ان کو بھی ریلیکس کرے گا. ایک نہیں بے شمار فائدے ہیں. اور میں سوچ رہی ہوں کہ انشاءاللہ جو میں نے لاہور میں کورس ابھی کروا کر آئی ہوں قرآن اور احسان، اس کا بھی تھوڑا تھوڑا حصہ میں ساتھ جاری رکھوں، کیونکہ قرآن کے ساتھ ہمارا رویہ جو ہے وہ احسان کا ہونا چاہیے، نہ کہ صرف ایک ایکسٹرا چیز کہ چلو ٹھیک ہے. اب یہ جو قرآن مجید میں بات آتی ہے نا کہ جو بھی تم کرتے ہو اللہ کے ہاں پاؤ گے اس کو، تجدوہ عند اللہ، ذرا اس پہ غور کریں کہ پورے دن میں جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ اللہ کے پاس جا رہا ہے، کیا کچھ بھیج رہے ہیں اس کے پاس. پورے دن کی جو ہماری مصروفیت ہے، جا کے اعمال نامہ کھلے گا تو وہی نظر آئے گا نا، جو بھی کرتے ہیں سارا دن وہی وہاں سے نکلے گا. کیونکہ نماز کا تو بہت تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، یا ذکر اذکار کا تو تھوڑا سا ہوتا ہے، باقی تو دنیا کے کام، میل ملاقاتیں، ادھر ادھر آنا جانا، سیر تفریح، کیونکہ ہماری فرصت ہوتی ہے تو پھر ہم اس طرح کی چیزیں پلان کرنے لگتے ہیں. پچھلے 6 مہینوں سے آپ نے الحمدللہ جو اپنے ویکینڈز قرآن کے ساتھ گزارے، تو ایٹ لیسٹ اتنا اطمینان تو ہے کہ ویکینڈ میں صبح اور شام میں جو بھی ایکٹیویٹی تھی، بیچ میں کچھ حصہ یہ بھی چلا گیا، وہاں جمع ہو گیا جا کے. تو اس سلسلے کو ختم نہیں ہونا چاہیے. نفس پہ گراں ہوتا ہے، چھٹی کے دن، آرام کے دن اور بہت سے کاموں کے دن انسان سوچتا ہے کہ چلو، لیکن میں سوچتی ہوں کہ اگر تھوڑا سٹینڈرڈ آف لائف نیچے بھی آ گیا تو کیا ہوا، آگے کی تیاری تو ہو رہی ہے نا. استاذہ آپ کی بات سے مجھے کافی سال پہلے کی بات یاد آ گئی. جب ہم امیگریشن لے کے یہاں کینیڈا آئے تھے تو میں اپنے گھر کا سارا سامان پیک کر رہی تھی، اور ہم نے کافی سارا سامان کارگو کے ذریعے یہاں پہلے بھیج دیا تھا، اور ہمارے یہاں آنے کے کافی مہینوں بعد ہمیں ملا، اور پھر اس کے بھی کافی مہینوں بعد جب میں نے ان کو کھولا، حالانکہ وہ سب کچھ میرے اپنے ہاتھ کا پیک کیا ہوا تھا، اور میں جب اسے کھولتی جا رہی تھی اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ ساری بیکار چیزیں میں نے کیوں پیک کی، اور میں نے کیوں ان کے پیچھے اتنی محنت کی، اور ان ساری چیزوں کی تو یہاں ضرورت ہی نہیں ہے، میں نے خواہ میں اپنا اتنا وقت اور اتنا پیسہ اور اتنی محنت ضائع کی. تو سبحان اللہ، اس بات سے مجھے واقعی یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہم وہاں کیا کیا بھیج رہے ہیں، اور وہاں جا کے جب وہ ہمارا پیکج کھلے گا تو یہاں تو چانس ہے اس پیکج کو ہم چینج کر سکتے ہیں، ڈسکارڈ کر سکتے ہیں، لیکن وہاں تو کوئی چانس ہی نہیں ہے. وہ جو پیکج جا چکا اس کو بھی ابھی بھی چانس ہے کہ ہم اس کو بہتر کر لیں، جو باقی حصہ ہے اس میں کچھ جمع کر لیں. بالکل. یعنی ایک ایوریج انسان کی دن بھر کی مصروفیات میں کیا چیزیں شامل ہیں، سوچنے کی بات ہے نا. استاذہ میرے ہمیشہ حضرت نوح کی سٹوری پڑھ کے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک تو ان کا اپنا بیٹا کہ انہوں نے کیا کچھ لوگوں کے لیے 950 سال انہوں نے تبلیغ کی ہے، تو اپنے بیٹے کو انہوں نے کیا کچھ نہیں سمجھایا ہوگا. اور دوسری چیز ان کی بددعا کہ وہ رسول جو اتنا خیر خواہ ہو، پھر وہ کہہ رہا ہے کہ اب ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑ. تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان دو چیزوں کے اوپر. پتہ نہیں ان کا کیریکٹر کیا ہوگا کہ کتنا کس طرح سے انہوں نے دکھایا ہوگا کہ ان کے دل سے یہ بد دعا نکلی. بہت ساری باتیں ذہن میں آ رہی تھی استاذہ جی. ایک تو یہ کہ مبارک ان سب کو کہ جنہوں نے الحمدللہ کورس شروع کیا اور لگ کے مکمل ختم کیا. بیچ میں اگر گیپ آ جائے کسی وجہ سے، اگر ہم کچھ چیزوں سے کلاس میں آ کے نہ بیٹھیں، نہ سن پائیں، تو اگر اپنی تسلی کے لیے پیسیو لسننگ کر بھی لینا تو بات وہ نہیں آتی جو یہاں ذہن پہ باتیں اترتی ہیں نا، وہ کہیں اور اترتی نہیں. تو میں بڑی کوشش کی بیچ میں کچھ ویکینڈس کیونکہ میں نہیں آ سکی، اور کوشش کی کہ اس کو کیچ اپ کروں اور سن لوں، لیکن بہرحال وہ بات نہیں ہوتی جو کلاس میں آ کے ہوتی ہے. تو آئی ووڈ انکریج ایوری ون کہ جس کے پاس یہ چانس ہے کہ اگلے جوز 28 کے لیے مکمل اپنے آپ کو کمٹ کر کے ایز اے اسٹوڈنٹ جوائن کر سکیں تو ضرور انشاءاللہ کریں اللہ کی توفیق سے. دوسرا ایک ایکسپیرینس ابھی یہ پچھلے ہفتے آپ کے آنے سے 2 دن پہلے جو بہت زبردست اسٹارم تھا، اس دن جب میں پورٹ سے تھوڑا سا حصہ سنو صاف کر رہی تھی تو اس دن مجھے بہت زیادہ اس چیز کا خیال آ رہا تھا، چھوٹی چھوٹی فلریز کرتے کرتے کتنی پائل ہو گئی. اور یہی جو بات تھی نا کہ ہم ہر روز
کیا جمع کر رہے ہیں، کیا آ رہا ہے نا، کیا پائل کیونکہ اپ جو کچھ کانسٹنٹلی یعنی اوپر سے جو کچھ کانسٹنٹلی آ رہا ہوتا ہے وہ اتنا ذرہ بھی ہو تو وہ اتنی پائلز بن جاتی. جیسے جیسے میں اس کو ہلکا سا شول کر رہی تھی تو میں کہہ رہی تھی یا اللہ اگر ہم نیکیاں جمع کر رہے ہیں تو بھی سب کچھ وہی کور ہو جائے گا، اور اگر کوئی برائیاں جا رہی ہیں تو بھی ہمیں پتہ نہیں چلے گا. روز ہماری اگر کوئی بری ہیبٹ ہے، کوئی بعض اوقات لوگ وہی بات کہ وما تقدموا لانفسکم من خیر، بعض اوقات بہت بڑی بڑی نیکیاں کر کے لوگوں نے جمع کرائی ہوتی ہیں لیکن بعد میں وہ من اور رضا کے ساتھ ضائع کر بیٹھتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو وہ اس چیز کا مجھے اتنا زیادہ سیویئر خیال آ رہا تھا. اور یہ بھی ایکسپیرینس کہ آپ نے کہا نا کہ ہم دن کا کچھ حصہ اس کے ساتھ گزار لیں، جب تک ہم بندھے نہیں کر سکتے ہم. یہ تو پرسنل ایکسپیرینس ہے، بہت سارے لوگ اس سے ایگری کریں گے کہ یہاں کلاس سے بندھ کے یہ کام ہو جاتا ہے، پارے کے پارے پڑھے جاتے ہیں، تدبر ہو جاتا ہے. انسان یہی سوچ کے اچھا ٹھیک ہے اگر میں وقفات نہیں یاد کر پا رہی، اگر میں کوئی چیز نہیں کر پا رہی، کم از کم قرآن کے ساتھ میرا یہ وقت تو گزر رہا ہے. کلاس میں آ کے تدبر، وہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا کہ فلا یتدبرون القرآن، کہ کیا جائے تدبر، تو ہم کم از کم اس عبادت کو تو پا رہے ہیں. اور انشاءاللہ اس سے زیادہ بھی اللہ کی توفیق سے. انشاءاللہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ تو مقصد ہے، کتاب کے اترنے کا مقصد ہے لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. تو انشاءاللہ تعالیٰ اوروں کو بھی انکریج کریں، اپنے پچھلے دوستوں کو فون کریں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے نئے پارے کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے فضل سے. اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے جو کہا اور سسٹر آسیہ جو کہہ رہی تھی، میں پرسنلی اپنا لنک کر رہی تھی کہ 4 سال ہمارا تعلیم القرآن کا کورس چلا الحمدللہ، ویکینڈ ہم کمیٹڈ تھے، لیکن 1 سال کا جب میں نے پڑھائی اسٹارٹ کی تو میں نے کہا نہیں، آئی تھنک میں ٹو افریڈ تھی کہ پروبیبلی آئی وونٹ بی ایبل ٹو ڈو جسٹس. لیکن وہ جو 1 سال تھا اس میں میں نے بہت آرام سے دیکھا کہ میرا ایمان لیول کیسے جو ہے لائک نیچے گیا. ڈاؤن ہو جاتا ہے. حالانکہ اس میں رمضان بھی، حالانکہ آپ کچھ کر رہے ہیں بیچ میں چھوٹا چھوٹا، لیکن اگر آپ جب تک یہ کمٹ نہیں کریں گے، چاہے تھوڑا سا ہی ہو، بہت امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور ایٹ لیسٹ جسٹ اے لٹل، جسٹ آپ اس کو وہی جیسے بات ہے نا کہ وہ جو کمپائلیشن ہے چھوٹی چھوٹی، حالانکہ ماشاء اللہ یہ سب سورے انسان حفظ کرے، تو میں نے کہا نہیں آئی کین ناٹ بی بہائنڈ کہ یہ ایک دن کر کے کر لیں. تو آئی واز ایبل ٹو ڈو اٹ الحمدللہ. تو وہ جو موٹیویشن ہے، وہ جو کمپٹیشن کی فیلنگ ہے، ہیلدی کمپٹیشن آف کورس، سو دیٹس ویری امپورٹنٹ اینڈ دیٹ کیپس یو گوئنگ ود دا توفیق آف اللہ سبحانہ وتعالی. اور پھر یہ جو حفظ کا پارٹ ہوتا ہے نا، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے بیٹھے بیٹھے آیتیں منہ پہ آ رہی ہوتی ہیں اور انسان کسی اور دنیا میں پہنچ جاتا ہے. چلتے چلتے کچھ نہ کچھ، لیٹے لیٹے رات کو آنکھ کھلتی ہے تو کوئی نہ کوئی آیت منہ پہ جاری ہو جاتی ہے، آرام سے لیٹ کے پڑھ لیتے ہیں. یہ بینیفٹ ویسے تھوڑی ملتا ہے. تو آپ نے سورہ جن جب پڑھا رہی تھی تو آپ نے بتایا تھا کہ آپ ذرا بآواز بلند پڑھا کریں، تو ہو سکتا ہے کوئی جن گزر گیا ہو تو وہ استغفار ہو جائے. اور انسان تو میں باہر نکلی، میں نے کہا شاید کوئی انسان نہیں ہے، کوئی جن گزرا وہ مسلمان ہو جائے گا تو میرے ثواب میں ہی اضافہ ہو جائے گا. میں یہ سوچ کے آپ کی بات، اور میں نے بڑی لے میں 15 تک، میں نے 16 تک آیتیں یاد کی تھی، میں نے پڑھنی شروع کی. اور پھر میں ادھر تو ایک نا سامنے سے وین والا جا رہا، وہ مجھے نا یوں دیکھا، اس نے کہ کیا کر لیا، تو وہ اس نے کہا کہ نہیں مجھے دیکھنا شروع کیا. دیوانی تو نہیں اور اس کے بعد مجھے نا وہ جا کے کھڑا ہوا آگے، تو میں ڈر گئی. میں نے کہا بالکل سنسان پڑی ہے، یہ کیوں کھڑا ہو گیا. پھر میں نے کہا چلو چھوڑو کھڑا ہونے تو، میں اپنا پڑھتی ہوں. تو پھر میں پھر شروع ہو گئی اور وہ مجھے دیکھتا رہا. مجھے اتنا اچھا لگا اور میں نے کہا اب میں ایسے ہی پڑھا کروں گی، انسان نہ ہوئے تو کوئی بات نہیں، کوئی جیڑی ہو جائے گا مسلمان تو مجھے بہت اچھا لگا. میں تھوڑا آہستہ پڑھتی ہوں نا گھر میں بھی، کیونکہ زور سے نہیں بہت دیر تک پڑھ پاتی میں، تو پھر میں تھوڑا ضرور پڑھتی ہوں زور سے کہ نہیں کیا پتا کوئی سنے میری آواز اور فائدہ ہو جائے. ورتل القرآن ترتیلا. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہ تعالیٰ سب کی محنت قبول فرمائے، اور جو کوئی کمی کوتاہی غلطی ہم سے ہو گئی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اور ہمیں اس رستے پر استقامت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا.
اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. جناب کیا حال ہے آپ سب کا؟ بہت ہی خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ کہ آپ سب ماشاءاللہ ماشاءاللہ قرآن کے اس سفر میں ہمارے ساتھ ہیں اور ہم کچھ صورتوں کی تکمیل کر رہے ہیں، پارے کی مکمل کر رہے ہیں. لیکن ہر سفر جو ہے نا جب اختتام پہ ہوتا ہے تو وہاں سے آگے ایک نئے سفر کا آغاز ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اس کو آپ آگے بھی پہنچائیں گے اور ہمارے ساتھ اب اگلے سفر میں بھی شامل رہیں گے. اب ہم چاہیں گے کہ آپ سے آپ کے ریفلیکشنز لیں انشاءاللہ کہ آپ نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ جو پورا جز پڑھا اس میں آپ نے کیا سیکھا. تو جو ساتھی آپ میں سے بات کرنا چاہیں وہ اپنے ہینڈ ریز کرتے جائیں. آج تو میں چاہوں گی سب کچھ نہ کچھ حصہ ڈالیں جو ہمارے ساتھ مسلسل اس سفر میں شامل رہیں. میں آپ ایک ایک کر کے آپ کو انشاءاللہ مائک ہم دیتے ہیں. آغاز کرتے ہیں بشرا یاسمین سے. جی بشرا فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ بارک اللہ پڑھ کے وبرکاتہ. الحمدللہ بہت زیادہ خوشی ہوئی. اور آپ یہ دیکھیں کہ تدبر کا انداز اتنا مختلف ہو گیا چیزوں کو دیکھنے کا کہ آئی کانٹ بلیو. اس دفعہ جب اسلام آباد گئے تو جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں ہر چیز میرے ذہن میں تدبر ہو رہا تھا. اب یہ دیکھیں پہاڑوں کو دیکھ کے ایک ایسی فیلنگ ڈفرنٹ آ رہی تھی کہ جیسے ہم نے قرآن پاک میں پڑھا. پھر چشموں کا بہنا اور کہیں پہ آگ لگی ہوئی ہے اور کہیں پہ فروٹس ہیں. اتنا ڈفرنٹ تھا نا اس بار میرے سوچنے کا سٹائل. آپ یہ دیکھیں جب آپ پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں تو گاڑیاں اتنی زیادہ گرم ہو جاتی ہیں اور ظاہر ہے ان کو ٹھنڈا کرنا پڑتا ہے. تو ایسی میں بات کری تھی میں نے کہا دیکھیں ہم جب راستے سے گزرتے ہیں تو اتنے چشمے بہ رہے ہیں اور جب ہم گزرتے ہیں تو ہماری گاڑی ٹھنڈی ہو جاتی ہے. اب یہ دیکھیں یہ صرف غور و فکر تھا ایک مختلف انداز. اور پھر یہ دیکھیں اوپر سے پانی کا گرنا اور ٹھنڈا. یہ یقین کریں پورا قرآن جو تھا نا میرے ذہن میں تھا. اور جب فروٹس کو ہم نے وزٹ کیا آپ یقین کریں اتنے مختلف طریقے سے میں نے ان چیزوں کو دیکھا اور اتنا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی یہ سب کچھ دیکھنے کی. اب یہ دیکھیں وہاں بھی انہوں نے ایک فروٹ کے بارے میں ایک درخت کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ یہ ایسا درخت ہے. آپ یہ دیکھیں اس کے پورا جو فروٹ تھا نا پورا ایسے جیسے ہاتھ کا پنجہ ہوتا ہے نا وہ بنا ہوتا ہے. اور کہتے ہیں یہ جو ہندو لوگ ہوتے ہیں اس کی پوجا کرتے ہیں. اب یقین کریں مجھے اتنا مختلف لگی یہ چیز میں نے کبھی سنی نہیں تھی. اور یہ صرف غور و فکر کا انداز تھا. الحمدللہ میں نے بہت شکر ادا کیا. الحمدللہ جو آج ابھی دعا آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے میں اسے پڑھ دیتی ہوں. گروپس میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے انشاءاللہ. کہ اللہم اجعلنا ممن یتدبر القرآن ویعمل به فی الدنیا ویفوز بشفاعتہ فی الآخرہ. اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں دنیا میں اس پر عمل کرتے ہیں اور آخرت میں اس کی شفاعت کے ذریعے کامیاب ہوتے ہیں. الحمدللہ. چلیں ہم نے ایک کوشش تو کر لی کہ قرآن کو پڑھنے کی کوشش کی غور و فکر کی کوشش کی عمل کی کوشش انشاءاللہ کریں گے اور کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششیں قبول فرمائے. بہت کم ہے اور کرنے کی توفیق دے اور ہمیں آخرت میں کامیاب لوگوں میں سے کر دے جنت عطا فرما دے انشاءاللہ. بشرا یاسمی میری ساتھی نے جو بات کی سلام انہوں نے کر لیا. میں چاہوں گی نیکسٹ ساتھی بات شروع کریں. سلام ایک کی طرف سے ہو گیا. آپ اپنی بات کا آغاز کریں. سلمہ عزیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. جی میم آپ آپ نے واٹس ایپ میں میرے نمبر آپ نے یہ لنک شیئر کیا نا تو آپ پلیز کائنڈلی آپ نمبر بھی شیئر کیا. میں نے آپ سے ڈسکس کرنی ہے بات چیت نا کیونکہ سلمہ میں آپ اس کی کے پہلی کلاس ہے آج آپ نے جوائن کیا؟ جی پہلے بھی میں نے جو صورت آپ نے اسٹارٹ کی تھی صورت الدہر اس میں نے جوائن کی تھی. میں پڑھتی رہی ہوں. آپ میری صورت ہوئی ہے اس کے بعد نہ مجھے لنک ملا ہے. اچھا نہ ٹھیک ہے. میں گروپ اصل میں یہ لنک صرف ہم نے چند دنوں آخری چند کلاسز میں ہم لنک شیئر کرتے ہیں اور شروع کی جی چند کلاسز میں کرتے ہیں. اگر آپ ہمارے ساتھ جوائن رہنا چاہتی ہیں نا تو آپ کو اس جی کورس کو جوائن کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور میں کرنا جی اپنی ایڈمن سے کہوں گی وہ یہاں پر اس کا میسج شیئر کر لیں لنک شیئر کر لیں جس کو رجسٹر کرا کے آپ ہمارے ساتھ ایز اے اسٹوڈنٹ جوائن کر لیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سلمہ. سحرش انصاری آپ فرمائیے.
جی باجی، یہ جو سفر تھا جز اما پارا 29 کا نہیں جز 29 پارے کا، اس میں ہمیں بہت ساری جو باتیں تھی وہ یہ سیکھنے کی بھی ملی کہ اپنے اخلاق کو کیسے بہتر کرنا ہے، جنت اور جہنم میں جانے کے لیے کیا کام کرنے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا تعارف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، اور پھر نمازوں کی اہمیت کے بارے میں جانا اور ان پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ٹوٹے پھوٹے جو ہم عمل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ہم سب سے قبول فرمائے اور یہ علم ہم دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ آمین۔ آمین، بالکل۔ میری ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ کیا میں پریویس لیکچر سن سکتی ہوں جو مس ہو گئے؟ جی آپ بالکل سن سکتی ہیں، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، انرولڈ ہیں اور آپ کے لیسن مس ہوئے تب تو آپ اپنے پورٹل سے سن سکتی ہیں، لیکن اگر آپ نے آج ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے یا چند ایک دو کلاسز پہلے جو لاسٹ کلاسز میں ہم نے لنک کھولا تھا اس میں جوائن کیا ہے، تو پھر یہ ہے کہ آپ ہمارا الہدا کراچی کی فیس بک سے سن سکتی ہیں، لیکن زیادہ بہتر اس کو ایڈمن بتا سکیں گے۔ شفق مزید کیا گائیڈ کر سکیں گے آپ اس حوالے سے ان کو کہاں سے سن سکتے ہیں؟ جی الہدا کراچی فیس بک پیج پر ہی موجود ہیں ابھی تو سیشن سارے نا، تو وہاں سے ایسے لیسن انشاءاللہ سن سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، الہدا کراچی کا فیس بک لنک بھی شیئر کر دیجیے۔ رجسٹریشن لنک شفق نے شیئر کر دیا آپ کی چیٹ میں۔ جو لوگ جن کو جو ہمارے گروپ میں بھی شامل نہیں ہوئے، واٹس ایپ گروپ میں موجود نہیں ہیں، تو وہ اس رجسٹریشن لنک کے ذریعے رجسٹر کروائیں اور ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں انشاءاللہ اس سفر میں۔ آپ سب کو جو پہلے سے ہیں اور جو شامل ہوں گے انشاءاللہ، سب کو میری طرف سے خوش آمدید۔ ٹھیک، اسما نادر آپ فرمائیے۔ جی جیسے کہ آج استاذہ نے کہا کہ آپ لوگ نے اب یہ جو کمپلیٹ کر لیا ہے تو آپ کسی کو لفظی ترجمہ ہی پڑھانا شروع کر دیں، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے، مطلب میں نا جس وقت اپنا وہ یاد کرتی ہوں لفظی ترجمہ، ماشاءاللہ میں نے پورے یہ جسٹ 29 پورا کیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ، تو جب میں لفظی ترجمہ یاد کرتی ہوں تو میں اپنے بیٹے کو سناتی ہوں وہ نا، تو وہ میرے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ اب اتنا ہو گیا ہے کہ اس کو بھی ظاہر ہے سمجھ میں آنے لگا ہے کیونکہ وہ مجھ سے سنتا ہے پورا۔ تو ابھی اس نے مجھے ایک ریفلیکشن دیا کہ اماں جیسے اس میں جو ہے سورہ مرسلات میں بار بار کہہ رہی تھی بیٹا دیکھو یہ جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت کا دن ہے، ویل المکذبین، تو اس نے مجھ سے کہا کہ اماں آپ ایک طرف ہی وہ کر رہی ہیں، تو آپ سورہ رحمان کو کیوں نہیں دیکھتی کہ سورہ رحمان میں جو ہے وہ نعمتوں کے ساتھ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 30 دفعہ آیا ہوا ہے، تو ہمیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے اور ہمیں اس کو بھی، تو ماشاءاللہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ مطلب جو ہے اس کو اور اپنی بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ میں کرتی ہوں، ریوائز کرتی ہوں اپنا نا۔ جی، اور اللہ میاں بس آگے توفیق دے اور میں 29 پارا بھی بس انشاءاللہ انرولڈ ہو جاؤں گی اس میں انشاءاللہ 29 تو ہم نے مکمل کیا نا، ہم 28 کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا یہ جو بات ابھی میری ساتھی کر رہی تھی نا، چلیں ہم نے آج آپ کے لیے کچھ ایک پلاننگ بنائی، ہم آپ سے کچھ شیئر کرتے ہیں کہ آج استاذہ نے یہ بات کی نا کہ آپ میں سے سب لوگ ماشاءاللہ ترجمہ، آپ میں سے کتنے لوگ ترجمہ ہمارے ساتھ بھی سنا رہے ہیں، کلاس میں بھی سنا رہے ہیں، ابھی جیسے آج کے اس سیشن کے اینڈ میں بھی آپ کا ترجمہ سنا جائے گا۔ جو لوگ ریگولر سناتے ہیں وہ تو تیاری کر کے آتے ہیں، اور ہمارے ساتھ بہت سے انچارجز بھی ترجمہ سننے کے لیے ماشاءاللہ موجود ہیں جو آپ کا سنتے ہیں انڈیویجول ترجمہ گروپ وائز۔ تو یہ ایک تو ہم آپ کو یہاں سنتے ہیں آپ سے، آپ اس کے لیے یاد کرتے ہیں، لیکن ہم نے آج استاذ نے آپ کے استاد نے بات کی کہ آپ اور لوگوں کو بھی ترجمہ سکھائیں، تو اس حوالے سے ہم آپ کے ساتھ کچھ ہوم ورک شیئر کرتے ہیں اور آپ کو کچھ ایک چھوٹی سی پلاننگ بھی ہم نے بنائی ہے وہ دیتے ہیں، آگے آپ کی مرضی، آپ جیسے بھی کریں۔ دکھائیں جی ذرا ہوم ورک دکھائیں کیا ہے۔ پہلا تو یہی ہے کہ جو آج بات تھی کہ لفظی ترجمہ سیکھیے اور سکھائیے۔ قرآن مجید آپ کے سامنے ہے، یہ پارہ 1 ہے، اب یہ 3 والیوم میں آ گیا ہے، ایک والیوم میں تھا پہلے، اب یہ 3 والیوم میں ہے تاکہ ہینڈی ایزی ہو۔ ابھی ریسنٹلی میں کسی کے گھر لنچ میں مجھے بلایا ہوا تھا انہوں نے، تو میں ان کے لیے جہاں آموں کا سیزن ہے وہاں آم لے کر گئی، وہاں ساتھ میں نے ان کے لیے یہ 3 پارے کا سیٹ بھی لیا اور دعا ساتھ ہی کی کہ یا اللہ تو مجھے میں نے دے دیا، میرا کام ان کو تحفہ دینا تھا، یا اللہ ان کو پڑھوا دے، اور ان کو میں میسج بھی بھیجتی رہتی ہوں، آج بھی ابھی میں نے کسی کو میسج بھیجا کہ آپ ہمارے ساتھ جوائن ان کریں۔ تو ہمارا کام دعوت دینا ہے، چیزیں پہنچانا ہے، تحفے ایسے اچھے دیں اور ساتھ دعا کرنا ہے، دل میں اللہ نے ڈالنا ہے، انشاءاللہ کوشش ہم نے کرنی ہے۔ تو یہ آپ خود بھی لیجئے اور یہ آپ اوروں کو بھی دیجئے۔ نیکسٹ دکھائیے جی۔ دوسرا ہے کہ اگر آپ کسی وجہ سے کسی ایسی جگہ ہیں کہ جہاں آپ پارا نہیں لے سکتے، مجبوری ہے کچھ آپ کی، یا آپ
کچھ کسی بھی وجہ سے آپ ایپ سے اس وقت پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ لرن قرآن ایپ جو ہے یہ بھی ون آف دوز ایپ جو بہت ہی زیادہ استعمال ہم کرتے ہیں. آپ بھی کرتے ہوں گے, آپ اسے بہت سے لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہوگی. ہم وقتاً وقتاً اس کو انٹروڈیوس کراتے رہے ہیں, اور میری تو اپنی جو ہوم کلاسز ہیں ان کے اندر میں اس سے ریسیٹیشن بھی سنواتی ہوں, اسے ترجمہ بھی سنتی ہوں. اس سے اگرچہ ان کے پاس وائٹ پارے ہیں اور وہ وائٹ پاروں سے یاد کر کے آتے ہیں, لیکن میں ایپ کا پھر بھی استعمال کرتی ہوں تاکہ وہ ایپ بھی یوز کرنا سیکھیں, اس لیے کہ کبھی ٹریولنگ میں کسی جگہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ پارا ہاتھ میں نہ ہو تو ایپ کا استعمال کر لیں. اور پھر اس کے اندر آپ دیکھیں تفسیر بھی اس کے ساتھ موجود ہے, یعنی اس کے ملٹیپل فائدے ہیں لرن قرآن ایپ کے. تو اس کو بھی آپ نے ڈاؤن لوڈ خود بھی کرانا ہے, اور ٹارگٹ کریں میں کتنے لوگوں کو اس سال لرن قرآن ایپ ڈاؤن لوڈ کرواؤں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بچوں کو بھی ڈاؤن لوڈ کروائیں. ٹریول کرنے والے لوگوں کے لیے تو بہت ہی فائدہ مند ہے, ویسے بھی فائدہ مند ہے. نیکسٹ دکھائیے. ہم نے آپ کے لیے یہ ایک پلاننگ بنائی, ہم نے سوچا کہ آپ کو ہم پلاننگ ایک بنا کے دیتے ہیں, آگے آپ اس میں جو مرضی تبدیلی کر لیں. مثلاً لفظی ترجمہ سکھانے کے لیے میری پلاننگ, ہم نہیں کہتے, میں یہ نہیں کہوں گی آپ کی پلاننگ, ہر شخص آپ میں سے لے, یہ میری پلاننگ ہے. اسمارٹ گولز بنائیں. اسمارٹ گولز کون سے ہوتے ہیں؟ جو میجریبل ہوں, اچیویبل ہوں, جو بالکل فوکسڈ گول ہوں. اس میں یہ نہ ہو کہ اچھا کبھی ہوگا تو میں کر لوں گی. تو اسمارٹ گول بنانے میں ہم نے یہ کیا کہ ہم نے سب سے پہلے مقصد کیا ہے اس کا, 10 خواتین کو قرآن کا ترجمہ سکھانا ہے انشاءاللہ. یہ میرا 2025 کا ٹارگٹ ہے مثال کے طور پر. ٹھیک ہے, ٹارگٹ ڈیٹ ہمیشہ بنائی, یہ نہیں کہ میں نے پوری زندگی میں بنانے. آج 6 مہینے ابھی میرے پاس ہیں, 6 مہینے میں مسئلے میں 10 خواتین کو ترجمہ سکھانا ہے. کب سے آغاز کرنا ہے؟ ہم نے ڈیٹ لکھی مثلا 1 جولائی, آپ اس کو اپنی مرضی سے لکھ سکتے ہیں. طریقہ کار میں نے کیا اپنانا ہے, یہ سب چیزیں پلاننگ میں ہے نا. اچھا میں آن لائن سکھاؤں گی زوم پر یا گوگل میٹ پہ, یا میں آن سائٹ سکھاؤں گی, یا میں واٹس ایپ گروپ کے ذریعے سکھاؤں گی, یا میں کیسے سکھاؤں گی؟ آپ اور بھی اس میں ایڈنگ کر سکتے ہیں چیزیں. ٹھیک ہے, پھر دورانیہ میں کیا رکھوں گی, کیا میں ایک پارا کتنے عرصے میں مکمل کروں گی, 3 ماہ میں, 4 ماہ میں, 5 ماہ میں. اس حساب سے پھر آپ اس کو اس کا ہفتہ وار بنائیں گی کہ کتنا آپ پڑھائیں گی. مطلب میرا مکمل ترجمہ اگر میں ایک پارے کو 3 ماہ میں مکمل کروں تو 2.5 سے 3 سال میں قرآن مکمل ہوگا. چلیں, ہو سکتا ہے میرے ساتھ کچھ لوگ جوائن کریں, وہ سارا ترجمے میرے ساتھ نہ رہے, لیکن ہو سکتا ہے وہ ایک پارا ہی کر لیں میرے ساتھ, یا آدھا پارا ہی کر لے, یا 2 کر لے, یا 5 کر لے, 10 کر لے. سبحان اللہ. تو آپ نیت یہ کریں کہ میں نے سارے کا کرنا ہے, لیکن اگر کوئی کہتا ہے نہیں میں 2-2.5 سال کا تو بہت لمبا ہے, تو آپ کیا چاہ چلیں آپ تھوڑا سا ہمارے ساتھ کرنے چلے آئے تو چلے آپ ایک کلاس تو اٹینڈ کر کے دیکھیں نا. اچھا کرنا میں نے کیسے ہے, میں نے کیا کیا چیزوں کا فائدہ اٹھانا ہے اس سے. میں نے لرن قرآن ایپ سے کروانا ہے, میں نے لفظی ترجمہ قرآن مجید سے کرانا ہے. لیکن جو بھی قرآن کی کلاس میں ہو نا, اس کے لیے لازم ہے کہ اس کے سامنے قرآن کھلا ہوا ہو. میں دیکھتی ہوں لوگ بعض اوقات کلاسز میں بھی آ کے بیٹھ جاتے ہیں, ایون زوم کی کلاس میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں, قرآن نہیں کھلا ہوتا, بس سن رہے ہیں یا اسکرین پہ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں. اسکرین پہ دیکھنا مقصد نہیں ہونا چاہیے, مقصد قرآن کو ضرور کھولیں. چاہے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں نا, اپنے مصحف کو ضرور کھولیں. مصحف کی ایک الگ بات ہے, مصحف کو سے پڑھنے اور دیکھنے کی بھی ایک الگ بات ہے. تو قرآن مجید کو کھولنا سیکھنا, اس کے الفاظ پہ ہاتھ پھیرنا, سب کا ثواب ہے نا انشاءاللہ. پھر آگے دیکھیں, ذرائع ہو گیا. نیکسٹ سلائیڈ دکھائیے جی. اب میں نے کیا کرنا ہے, اب میں نے عمل درآمد بھی کرنا ہے. پلاننگ بڑی اچھی کر لی لیکن عمل درآمد نہیں ہے تو کیا فائدہ ہوا. تو میں نے کیا کرنا ہے, اچھا میں نے ہفتے میں نا, اگر یہ ٹارگٹ میں نے کیا ہے نا کہ میں نے 2.5 سے 3 سال میں ختم کرنا ہے اور 3 ماہ میں ایک پارا مکمل کرنا ہے, تو میں نے ہفتے میں 2 کلاسز رکھنی ہے. پھر تو ہوگا, اگر آپ اس کو 1 کلاس رکھیں گے تو یہ دورانیہ ڈبل ہو جائے گا. پھر 2 سے 3 سال کے بجائے ہو سکتا ہے 3 سے 6 سال کے اندر میں جا کے بات ختم ہونا. یہ ایک سمجھانے کے لیے بات کری ہوں کہ پھر کافی آگے چلا جائے گا بات. تو میں نے کیا کرنا ہے کہ ہفتے میں مثلا 2 کلاسز رکھنی ہیں. پھر میں نے اسٹوڈنٹ سے فیڈ بیک لینا ہے. دیکھیں ہم آپ سے بھی فیڈ بیک لیتے رہتے ہیں, آپ سے ریفلیکشن لیتے ہیں, آپ کی رائے پوچھتے رہتے ہیں. ہر پارے کے اختتام پر جائزہ لینا ہے. مثلا ہم آپ سے ہر سورت کے اینڈ پہ جیسے لیتے ہیں, آج ہی ہم نے اس دفعہ ہم تھوڑا ہمارا ٹائم ہمارا ڈیلے ہوا, بہت سی ملٹیپل کورسز اینڈ پہ آ رہے تھے, ورنہ ہم سورت دہر کا اب تک آپ سے لے چکے ہوتے اور سورت مرسلات کا بھی. لیکن آج ہم نے آپ کی سورت دہر کا کوئی فائنل کیا, انشاءاللہ ایڈمن جلد ہی آپ کے ساتھ ڈال دیں گے تو آپ کے گروپ میں انشاءاللہ فائنل کر کے اس کو. اور پھر آپ کا سورت المرسلات کا ہوگا, اور پھر ایک فائنل ٹیسٹ آپ کے پورے کا پارے کا ہوگا. تو ہم آپ سے جو اسیسمنٹس لیتے ہیں, میں آپ سے ضرور فیڈ بیک لوں گی ان کا آپ کو فائدہ ہوتا ہے یا نہیں. پھر یہ کہ میں نے یہ کام کرنا کیسے, اکیلے کرنا ہے. اکیلے تو کوئی کام نہیں ہوتا,
دیکھیں اگر آپ دیکھیں میں اگر اکیلے یہ کام کروں تو میں کر ہی نہیں سکتی، میں بیمار ہو سکتی ہوں، مجھے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، میں کبھی نہیں کلاس لے سکتی. کبھی آپ کو محسوس ہوا کہ میں ہوں یا نہیں تو کلاس پہ کوئی فرق پڑا ہو؟ دیکھیں کیسے مزے سے کلاس چل رہی ہوتی ہے الحمدللہ. کیوں؟ اس لیے کہ اٹ از اے ٹیم ورک. آج ہماری ساتھی نے ضرور اپنی ٹیم کا بھی تعارف کچھ نہ کچھ ضرور کروایا ہوگا. تو کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ رکھیں کہ جو اگر آپ موجود نہیں بھی ہیں، کام نہیں رکنا چاہیے، کام نہ رکے. یہ زندگی کے ہر چیز میں اصول بنائیں. یاد رکھیں نو ون از انڈسپینسیبل. کوئی ایسا نہیں ہے جس کے بغیر کام نہیں رک سکتا. ہم سمجھتے ہیں میں نہیں ہوں گی تو دنیا نہیں چلے گی، دنیا سے لوگ چلے جاتے ہیں، سب چلتا ہے. تو ٹیچر اگر میں خود ہوں تو میں کسی کو اپنے ساتھ مثلاً اگر کلاس ہے تو کوئی ایڈمن بناؤں، کوئی حاضری لے، کوئی کلاس میں بٹھانے والا ہو، کوئی اگر آن لائن ہو تو کوئی ٹیکنیکل سپورٹ ہو. اور اگر خود ہی میں نے سب کچھ کرنا ہے تو میں فی الحال چلیں کر لوں. اگر کوئی مجھے نہیں مل رہا یہ سوچ کے نہ رہ جاؤں کہ ہائے مجھے تو کوئی ملا نہیں میں کیا کروں، نہیں چلیں خود ہی کر لیں. لیکن اپنی کلاس کے ساتھیوں سے جوڑ لیں. جیسے میں 2 ہوم کلاسز لیتی ہوں تو ان میں سے میں نے کلاس کے اسٹوڈنٹس کو ایڈمن بنائے ہوئے ہیں، وہی ساری چیزوں کی ارینجمنٹ کرتے ہیں، وہی اسٹال سے چیزیں لاتے ہیں، وہی سب کچھ کرتے ہیں. وہ بھی خوش رہتے ہیں کہ ان کا بھی حصہ ڈلتا ہے. تو اس طرح کئی چیزیں جو ہے نا وہ آپ سوچ سکتے ہیں. تو یہ ہم نے ایک چھوٹی سی پلاننگ آپ کے لیے بنائی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ ہوم ورک آپ کو اور بتا دیتے ہیں، پھر دوبارہ آپ کے ریفلیکشنز کی طرف آئیں گے انشاءاللہ. ایک اور نیکسٹ سلائیڈ دکھائیں. اب دوسری ایک اور ہم نے جو آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً شیئر کرتے رہے ایپ، وہ ہے دعائیں ایپ. کئی ساتھی میرے ساتھ آج نئے شامل ہیں. یہ دعائیں ایپ بہترین ایپ ہے، 800 سے زیادہ دعائیں ہیں اس کے اندر. اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ آپ کو. اس سے لسننگ کریں، سنیں، پڑھیں. اور اس کا ایک بڑا اچھا فیچر مزے کا یہ کہ آپ ہر دفعہ جب ایپ کو کھولتے ہیں نا تو نئی دعائیں آپ کے سامنے آتی ہیں. یہ نہیں کہ وہی ایک مونوٹنس پچھلی دعائیں آ رہی ہیں انشاءاللہ. پھر نیکسٹ دکھائیں جی. اس کے علاوہ نیکسٹ آپ واٹس ایپ چینلز فالو کریں. واٹس ایپ چینلز جو ہیں وہ ہم آپ کو انٹروڈیوس کراتے رہے ہیں. آپ چینل کا لنک بھی گروپ میں ڈال دیں تاکہ ہمارے کچھ ساتھی جو ابھی یہاں موجود ہیں انشاءاللہ وہ اگر اس بار کوڈ سے بھی وہ ویسے اسکین کر کے شامل ہو سکتے ہیں. فرحت ہاشمی کا جو واٹس ایپ چینل ہے اور الوداع انٹرنیشنل کا، اس میں آپ کو سب چیزیں جو ہے نا انفارمیشن الوداع کے بارے میں اپڈیٹڈ استاذہ جو چیزیں ڈالتی ہیں وہ سب انشاءاللہ اس پہ مل جائیں گی. یہ آپ کے ہوم ورکس ہیں جناب. آپ نے اور لوگوں کو بھی یہ چیزیں پہنچانی ہیں انشاءاللہ. اب ہم آتے ہیں دوبارہ آپ کے ریفلیکشنز کی طرف. مزید ساتھی جو بات کرنا چاہتے ہیں ان سے سنتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. بریرہ کامران آپ کہیے. جی باجی، مجھے استاذہ کا یہ تدبر القرآن کا اسٹائل بہت اچھا لگا. جیسے معنی الکلمات الوقفات التدبریہ، اور جیسے وہ اپنے علم کے حوالے سے انہوں نے ہمیں کافی چیزیں سکھائیں اس میں. تو مجھے جو سب سے زیادہ جو سورہ نوح اور وہ جو سورہ ہے سورہ قیامہ، ان 2 صورتوں سے میں نے یہ سیکھا کہ جو سورہ نوح ہے اس میں مجھے بہت زیادہ ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھیں اتنے زیادہ سال تبلیغ کی. میں حیران ہوں کتنا صبر تھا ان میں. اور ہم کچھ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں وہ نہیں آتے تو ہم ڈسہارٹ ہوتے ہیں، ہمیں بہت ہوتا ہے اتنا کہا اتنا فورس کیا لیکن وہ انہوں نے جو ہے وہ نہیں رسپانس کیا. تو یہ چیز تکلیف دیتی ہے. اور جو استاذہ نے اس میں سورہ نوح میں دائی کی خصوصیات بتائیں کہ صبر ہونا چاہیے. تو صبر بہت ضروری ہے زندگی میں. اگر صبر نہیں ہوگا تو زندگی بہت، ہم اپنا کام نہیں کر سکتے، ٹارگٹ اچیو کرنا مشکل ہوتا ہے. بالکل. اور صبر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنا کام جاری رکھے، کام نہ چھوڑے، اور اللہ سے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس قبولیت ہو. اس دنیا میں بدلہ ملا یا نہ ملا، کسی نے بات مانی نہ مانی، تو انشاءاللہ اللہ کے پاس تو لکھا گیا نا وہ سب کچھ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ کی کوششوں میں بہترین نظر عطا فرمائے. رانا شکیلہ فرمائیے. جی جی، ان صورتوں میں تبلیغ کا معنی واضح سمجھ میں آیا کہ تبلیغ کا کیا معنی ہے کہ اللہ پر ایمان لانا تو ہے لیکن انسان کو گناہوں سے پاک کرنا بھی ہے. پھر صبر اور برداشت کا ہونا بے حد ضروری. جیسے نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی اور صبر اور برداشت کا دامن نہیں چھوڑا. جب تک ہمارے اندر لوگوں کی خیر خواہی نہیں ہوگی تب تک انسان یہ بوجھ برداشت کر ہی نہیں سکتا تبلیغ کا نا. تو یہ واضح ہوا اس چیز کا نا. اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہماری ہر نیکی، ہر تسبیح، صدقہ، خیرات جو ہم کر رہے ہیں، غلطیاں، گناہ جو نیکیاں کر رہے ہیں وہ کاؤنٹ ہو رہی ہیں. تو وہاں جا کر ایک دن جب اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو ہماری چھوٹی سے چھوٹی نیکی، چھوٹی سے چھوٹا گناہ ہمارے سامنے پیش ہو جائے گا. تو اس لیے ہمیں استغفار کو اپنانا چاہیے. ان صورتوں سے ہمیں یہ پتہ چلا. نماز کو پابندی سے پڑھنا چاہیے، صدقات کرنے چاہیے،
مسکین کو کھانا کھلانا چاہیے، ہے نا. اور خیر کا کام ہے، وہ جس کے اندر خیر ہوتی ہے، نیکی جس کے اندر جذبہ ہوتا ہے نا، وہ رات جاتے ہوئے خیر کے کام کو سن کے اپنے اندر اپنا لیتا ہے. اس لیے ہمارے اندر خیر کو اور نیکی کا ہونا بے حد ضروری ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی یہ باتیں جو تو یہ تو ہمیں پتہ ہی ہیں. دیکھیے پتہ تو سب ہوتی ہیں، لیکن انسان کو بار بار یاد دلانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور بہت سی پتہ نہیں بھی ہوتی ہیں. آپ دیکھ لیں، آپ جب سے پڑھ رہے ہوں گے، آپ میں سے بہت سے ساتھیوں کو بہت سی نئی باتیں پتہ چلی ہوں گی. اور پھر موٹیویشن اور مجلس میں شرکت، اور پھر اس میں ایک کرنے کا جذبہ، اور ایک طریقہ کار، اور رہنمائی، اور ساتھیوں سے سیکھنا، بہت کچھ فوائد ہوتے ہیں. تو ان مجلسوں سے جڑنے میں صرف آپ قرآن نہیں پڑھتے، قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ برکتیں اور رحمتیں اللہ کی انشاءاللہ حاصل کرتے ہیں، اور ساتھیوں کا ساتھ بھی حاصل کرتے ہیں. زینب نوید، آپ بتائیے. جی باجی، میں نے صبر کے اوپر بہت زیادہ ورک کیا. اس میں صبر حضرت نوح علیہ السلام کی جو ساری سٹوری تھی، الحمدللہ اس سے صبر سیکھا. آج بھی شفا کی دعائیں پڑھ رہے تھے استاذہ، اس میں صبر والا لیسن پڑھا رہے تھے. تو الحمدللہ صبر اتنا کلک کیا کہ بس ہر کام پہ صبر کرنا ہے. دین کی تبلیغ کرنی ہے، دین کسی کو سکھانا ہے، تو اگر وہ نہیں سیکھ رہا، یا آپ کو وہ کوئی مطلب نیگیٹو اس میں سے رسپونس آ رہا ہے، تو آپ نے اس پہ بھی صبر کرنا ہے. اور جب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ صبر کا اجر ہمیں جنت ملے گا. استاذہ کی یہ بات بھی مجھے بہت کلک کی کہ جب صبر میں آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ جنت ملنی ہے، تو آپ کے لیے وہ صبر کرنا آسان ہو جائے گا. تو یہ مجھے پورے پارے میں یہ صبر کا جو ہے نا بہت زیادہ کلک کیا. تو الحمدللہ اس پہ ورک بھی میں نے کیا. انشاءاللہ، بالکل، اللہ تعالیٰ استقامت دے. یہ میرے ساتھی نے لکھا کہ ان کے شوہر کی ڈیتھ 24 مئی کو ہوئی، بچے ہیں اور وہ اکیلی رہ رہی ہیں یوکے میں. اللہ تعالیٰ اپنے ہسبینڈ کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ پہ رحم فرمائے، آپ کو اللہ تعالیٰ سب زمین عطا فرمائے، اور آپ کو اپنے بچوں کی بہترین پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعاؤں کا میری ساتھی نے کہا ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، دعائیں تو ہم نے کر دی، لیکن میرے ذہن میں نا یہ پڑھ کے ایک آیت آ رہی تھی، اور آپ سب صبر پہ بھی بات کریں. مجھے سورۃ حامی میں سجدہ کی آیت 30 یاد آ رہی ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. سبحان اللہ. وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور وہ پھر اس پر جم گئے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں جو ان کو کہتے ہیں کہ نہ تم غم کرو اور نہ تم خوف کھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کو بشارتیں دیتے ہیں. تو دیکھیے یہ کن کے لیے ہے؟ وہ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر جم گئے. اور جمنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ تعلق جوڑا جائے، اللہ کے کلام کو سمجھا جائے، اس سے انرجی حاصل کی جائے. دنیا میں اتنی ڈسٹریکشن ہے کہ ہم تھوڑے عرصے کچھ کرتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں، پھر کسی اور طرف نکل جاتے ہیں، پھر ہمارے بچے ادھر ادھر نکل جاتے ہیں. اپنے آپ اور اپنی فیملی کو قرآن سے جوڑیں، اللہ کے کلام سے جوڑیں انشاءاللہ. تو فرشتوں کی دعائیں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے. جو سفر ہم نے شروع کیا ہے نا، اس میں استقامت کی بہت دعا مانگے کہ یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، میرا دل ہٹ جائے. یا اللہ مجھے استقامت عطا فرمانا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. یہ دعائیں بہت مانگا کریں. سرور جہان آپ کہیے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم. میں آپ لوگ کے پلیٹ فارم سے جڑنے کے لیے جزاک اللہ خیر کہ آپ لوگ نے یہ پلیٹ فارم دیا. الحمدللہ ہم لوگ اس سے قرآن میں سے 29 پارہ سے اللہ کی پہچان، اس کے بعد اللہ کا خوف، اللہ سے محبت سب سیکھنے کو ملا. اس سے دنیا میں جینے کا طریقہ، کیسے جینا ہے، کیسے اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ، ہسبینڈ کے ساتھ، الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اللہ کا شکر ہے. اس لیے آپ لوگ کو بہت بہت جزاک اللہ خیر آپ سب کو. الحمدللہ بارک اللہ فیکی. آپ کو بھی. ایک اور ساتھی نے، میں ساتھ ساتھ چیٹ بھی پڑھ رہی ہوں، میرے ایک ساتھی نے اور لکھا کہ کیا لسنرز کی بھی ٹیسٹ ہوں گے. دیکھیں لسنرز کون ہے ہمارے گروپ میں؟ ہمارے اس کورس میں لسنرز وہ ہیں جو جوائن کرتے ہیں فیس بک سے.
الہدا کراچی کی فیس بک سے سنتے ہیں وہ لسنرز ہیں. آپ ہم بہت سے لوگ کچھ لوگ ہو سکتے ہیں جو ایڈمیشن نہ لینا چاہیں اپنی کسی وجہ کی ہو سکتا ہے. جیسے آج مجھے کسی نے کہا کہ وہ جاب کرتی ہیں ان کا ٹائمنگ ہی یہی ہے تو وہ کیا کریں نا اس ٹائم نہیں جوائن کر سکتے. میں نے کہا لسنر کے طور پہ سن لیں الہدا کراچی کی فیس بک سے. لیکن پھر یہ ہے کہ لسنر ایز اے لسنر آپ کیونکہ کورس میں انرولڈ نہیں ہے نا تو پھر آپ ٹیسٹ نہیں دے سکتے, سرٹیفکیٹ نہیں آپ کو مل سکتا, بیکاز اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کلاس جوائن کریں اور 80% آپ کلاس میں اٹینڈنس اور آپ نے ٹیسٹ جو آن لائن ہم ٹیسٹ لیتے ہیں دیے ہوں. لیکن ہم آپ کو پھر بھی ویلکم کرتے ہیں کہ اگر آپ کوئی بات نہیں کلاس جوائن نہیں کر سکتے زوم کی تو آپ الہدا کراچی کی فیس بک سے سن لیں کس طرح جوائن ان رہے ہیں ہمارے ساتھ انشاءاللہ. لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ پڑھنے کی تو بات ہی اور ہے, اگر وہ کر سکیں تو بہت ہی اچھی بات ہے. تسنیم آفتاب آپ فرمائیے. جی میں تو پورے پارے سے یہ سیکھا کہ علم سیکھنا کتنا ضروری ہے قرآن کا, آخرت کی تیاری کے لیے, لوگوں کی خیر خواہی کے لیے. اور اگر علم نہ ہو تو ہم عبادت بھی صحیح طریقے سے نہیں کرتے, ہمیں دعائیں مانگنا بھی نہیں آتی. تو مطلب کتنی ضروری ہے کہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہمارا کتنا آسان ہو جاتا ہے. تو کتنا ضروری ہے کہ ہم قرآن کا علم سیکھیں, لوگوں کی بھی اصلاح کریں, خیر خواہی کی طرف لائیں, قرآن کے ذریعے ہی لوگوں کی اصلاح کریں, چاہے وہ تھوڑا سا ترجمہ ہی پڑھ لیں, اس کو سمجھیں اور ہم ان کو بتائیں ان کا مطلب تھوڑا تھوڑا کر کے. اور ہمارے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی بڑی ذمہ داری دے دی, ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھبرا جاتے ہیں. جیسے نوح علیہ السلام کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی بڑی ذمہ داری دی قوم کی, لیکن وہ گھبرائے نہیں نا, وہ کبھی نہیں پیچھے ہٹے, مطلب آخری دم تک انہوں نے کوشش کی اپنی قوم کو اس طرف لائیں. ہم تھوڑی سی کوشش کر کے تھک جاتے ہیں. بالکل یہ نہیں کرنا انشاءاللہ. انیلا زمان آپ کہیے. جی میں تو اس کلاس میں اتنا اچھا لگا, ایسے لگا جیسے پہلی دفعہ قرآن پاک پڑھ رہی ہوں. استاذہ نے ہماری تربیت بھی کی, بہت اچھا لگا, اور عمل بالآیات سے بھی مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. جیسے سورۃ مزمل میں تہجد کی ترغیب دلائی گئی, اور سورۃ انسان میں ایک آیت ہے نا, انا ہدینا ہدایت کی دعا مانگے, اور یدخلوا من یشاء فی رحمتی, کہ اپنے آپ کے لیے دعا مانگے کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت میں داخل کرے. میں جب بھی پڑھتی ہوں تو دعائیں کرتی ہوں ساتھ ساتھ, اساتذہ کے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں, بہت سارا پیار. الحمدللہ بہت اچھا لگا. جزاک اللہ خیر کثیرہ. اللہ تعالیٰ آپ کا علم و عمل میں برکت فرمائے. آپ سب نے آمین. انشاءاللہ سجدہ شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جز قرآن کا پڑھنے کی توفیق, اس پہ تدبر کی توفیق عطا کی. اللہ سے دعا کرنی ہے خصوصی کہ اللہ تعالیٰ وقت, صحت اور حالات میں برکت فرما, اور انشاءاللہ ہم جز 28 کا کو جوائن ان کریں انشاءاللہ, جس کے بارے میں ابھی ہم آپ کو تفصیلات آنے والے کورسز کی انشاءاللہ چند منٹ بعد بتائیں گے. اور آپ نے صدقہ کرنا ہے انشاءاللہ جو آپ کو توفیق ہو, اس خوشی میں کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. سورۃ یونس میں آتا ہے نا کہ اس کے ساتھ خوشیاں مناؤ, تو قرآن کے ساتھ بہت سی چیزوں پہ اسپینڈ کرتے ہیں خوشی منانے میں. تو ہم کسی اور کے لیے مثلا صدقے میں آپ دیکھیں علم حاصل کرنے کی خوشی کا صدقہ نا, تو کسی اور کو علم پہنچانے کے لیے کوئی چیز گفٹ کر سکتے ہیں آپ. میں نے جیسے قرآن کی بات کی, سوری میں نے ابھی ترجمہ اس کی بات کی, جو اس کی بات کی کہ وہ دے سکتے ہیں, دعائیں دے سکتے ہیں, کوئی اور پبلیکیشنز دے سکتے ہیں, کسی کو کھانا کھلا سکتے ہیں, کسی کو کپڑا پہنا سکتے ہیں, کسی کو پانی کا کوئی صدقہ کر سکتے ہیں, جو آپ کی توفیق ہو صدقہ کیجیے. یہ کہہ کے سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ تو نے میرے پہ رحم و کرم کیا کہ تو نے مجھے اپنا قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. سبحان اللہ, خوش قسمت لوگ ہیں نا جن کو اللہ تعالیٰ اپنے کلام سے جوڑتے ہیں. رابیل نائف آپ کہیے. رابیل, اچھا ان کا مائک ہٹ گیا. لبنہ جبین. ہاں جی, آج مجھے میم کی یہ والا ریمائنڈر جو ہے وہ بہت اچھا لگا, اور میرے مطلب دل کو یہ چھو گئی بات کہ ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں نا, چاہے وہ کسی قسم کی ہو, چاہے وہ علم ہو, چاہے صدقہ ہو, خیرات ہو, زکوٰۃ ہو, ہمیں یہ سب کچھ جو ہے نا اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دکھاوے سے ہم لوگوں کو بچائے, کیونکہ یہ بہت جو ہے نا اس میں غلط قسم کا معاملہ آ جاتا ہے جب دکھاوے میں ہم لوگ پڑ جائیں. تو جو بھی نیکی ہم کریں اس کے بعد استغفار کرنا چاہیے اور قبولیت کی دعا بھی کرنی چاہیے. بالکل. اور آپ دیکھیں کہ ہم نے یہ جو پارہ پڑھا ہے نا, یہ عام قرآن کے پڑھنے کے سے مختلف انداز میں پڑھا ہے. اس میں جی خاص طور پہ الوقفات التدبریہ میں آپ دیکھیے کس طرح وہ آیات سے نکات نکالتے ہیں ڈفرینٹ, اور وہ بندہ سوچتا رہ جاتا ہے کہ یہ بات ان کو کیسے سمجھ میں آ گئی, ہمیں تو ایسے سمجھ نہیں آئی تھی. آپ سب نے ضرور جی ایسے محسوس کیا ہوگا. تو وہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے دل اور ذہن کھول دیتا ہے
جتنا جتنا آپ بالکل قرآن سے جڑتے جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کے اندر نور بصیرت پیدا کرتا ہے، فرقان پیدا کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ جی تعالیٰ آپ سب کو اپنے علم سے، اپنے کلام سے جوڑے رکھے. آمین. سعدیہ خالد آپ کہیے. جی بس کہنے کو تو اتنا کچھ ہے، اور سب کی اتنی اچھی اچھی ریفلیکشنز ہیں، ہر چیز اس کے اندر جو بار بار ایک ریمائنڈر جو استاذہ دے رہی تھیں اور جو قرآن کے اندر تھا، اور خصوصاً جو اس میں تھا، جو ایک تنبیہ آ رہی تھی جو انسان میں کہ وہ جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے، اس پہ تو بار بار دل کانپتا ہے اور اتنا خوف آتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے، اللہ ہدایت دے. بار بار دعائیں، بار بار یہ جو استاذہ کے درمیان میں ریمائنڈر اور چھوٹی چھوٹی جو ٹپس ہیں، اس نے بھی اتنا اچھا، خصوصاً یہ جو اس میں اچھے اور برے اعمال کا جو موازنہ ہے اور اس کردار کی تصویر، اس میں تو اپنے آپ کو اتنا رکھ رکھ کے سوچنے کی جیسے عادت سی ہوتی جا رہی ہے نا. پھر اس کو الحمد حفظ کرنے میں بھی اسٹارٹ کیا ہے، الحمدللہ سورہ ملک حفظ کی ہے، اور بھی کئی زبردست. چیزیں ایسی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں نے تو ہمیں پتہ نہیں، آپ کے وسیلے سے اللہ نے ہمیں ایک نئی دنیا سے جوڑ دیا ہے نا. الحمدللہ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اکٹھا کر دیا اپنے کلام پر. یہ بڑی ہماری جی قسمت ہے. الحمدللہ. جزاک اللہ بالکل، خیر. نہ شاہدہ چاہتے پروین ہوئے آپ بھی آپ فرمائیں. سب کے لیے بہت محبت آتی ہے کہ الحمدللہ. ہم نے دیکھا نہیں ہے نا، پھر بھی اتنی محبت محسوس کرتے ہیں. بس دعا کریں، جس سے محبت محسوس اس کے لیے دعا کریں. جی بالکل بالکل. شاہدہ پروین. جی میں نے اس سے یہی سیکھا کہ کیونکہ قرآن پڑھنے والے اہل اللہ ہوتے ہیں، تو مجھے قرآن سے ہمیشہ جڑ کے رہنا ہے اور اس نیت کے ساتھ اس کو ہمیشہ پڑھتے رہنا ہے، کیونکہ قرآن جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے بھی مجھے اپنے چاہیے، تاکہ کیونکہ قبر کی بہشتوں کا میرا ساتھ یہ بنے، اور معزز اور نیک فرشتوں کے ساتھ ہونے کی نیت سے مجھے قرآن کو پڑھنا ہے، اپنی عمر میں برکت لانی ہے، اور مجھے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمیشہ قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے. اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر کثیرہ. جب بھی کسی کورس کی تکمیل ہوتی ہے نا، مجھے یعنی دو طرح کی میری کیفیات ہوتی ہیں. تو خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ میں کتنی خوش قسمت ہوں، اللہ نے مجھے اس سے پڑھتے ہی رہنے کی توفیق دی. آپ کی بھی کیفیت ہوتی ہوگی، اور ساتھ ڈر بھی لگتا ہے کہ اللہ اب کیا نا، واٹ نیکسٹ. اچھا ایسا تو نہیں کہ یہ چھوٹ جائے گا مجھ سے. تو ساتھ ہی میں دعائیں شروع کر دیتی ہوں، اور آپ بھی دعا کریں کہ یا اللہ بس وہ جو تو نے قرآن میں وہ آیت فرمائی نا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب فارغ ہو جاؤ تو پھر سے کام پہ لگ جاؤ. تو یا اللہ بس اب مجھے اگلے کی تیاری کرنے کی، پلاننگ کرنے کی توفیق دے دے. تو ابھی سے آپ نے اگلے کورس کے لیے ٹائم نکالنے کی پلاننگ کرنی ہے، اور لوگوں کو کن کن کو لانا ہے اس کی پلاننگ کرنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں، مال میں، صحت میں، آپ کی زندگی میں، آپ کے گھر میں، آپ کی ہر چیز میں بہت برکت کرے. خوش رہیں، آباد رہیں. فرت مسعود آپ کہیے. آپ لوگوں کی مہربانی سے ہم لوگوں نے اس پہ مکمل کیا ہے، اور جس طرح سے ہمارے ایک ایک چیز کا عمل بالآیات، توجیہات، اور جس طرح سے ایک ایک چیز پہ پھر جیسے جیسے ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہم دن بھر جو عبادتیں اور ہماری ہر چیز میں یہ چیزیں شامل ہو گئی ہیں. اور ہم لوگ سورہ ملک ہے جیسے اس کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے، روز پڑھنا ہے. اس میں پھر ایک ایک چیز کے معنی اور ہر چیز جب پڑھتے ہیں تو پھر اس کا ہم لوگوں کو ایک ایک بات میں آپ کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ آپ نے ہمیں کس کس چیز کے لیے، اور عبادت کا طریقہ، قرآن پڑھنے کا طریقہ. سب سے زیادہ جو آواز سے، میں تو بہت ہلکے نماز قرآن پاک پڑھتی تھی، بس ہے نا جو پھر سورہ جن جب سے پڑھی کہ بھئی یہ نا جو ہے آواز سے اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں کتنے لوگ ایسے مخلوق ہے جو سنتی ہے. تو روز یہ صبح خیال آتا ہے اس بات کا کہ بھئی نا اگر ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہمارے اس آواز کو کون کون سن رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہماری بس آواز سب مخلوق کو ہاں سنائے. ایسی ہاں جی مخلوق بھی، اور وہ بس. اس دل میں اور قرآن پھر کا شوق پیدا ہے. ہماری غفلت، سستی، ہمارا غصہ، ہماری ہر چیز میں نا جو ہے ہم لوگ ایک ایک چیز پہ اب غور جس طرح کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو بہت ایک ایک میں کہتی ہوں سورہ مرسلات، سورہ مزمل، جس میں جو ہے ہم لوگوں کو قیام اللیل کا طریقہ، اور جو لازمی ہم لوگوں کو اپنی عبادتوں میں شامل جو ہم لوگوں نے کیے نا ان چیزوں کو، بس الحمدللہ. بہت دعائیں نکلتی ہیں آپ کے لیے. جزاک اللہ خیر. اللہ پاک آپ لوگوں کو بہت زندگی صحت دے. ہمارے وہی چھوڑیے آپ نے. اور یہ عورتوں کے لیے ایک واحد یہ جو ہے جس میں
کہ ہم لوگ اتنا کچھ کر لیا، اور میں بتاتی ہوں دکھاتی ہوں نا سب کو تو سب حیران ہوتے ہیں کہ اتنا کچھ ایک آیت سورت کو لے کے اور اتنا کچھ کرواتے ہیں. الحمدللہ. الحمدللہ بہت بہت زیادہ. بس اللہ دیکھیں پاک اس میں وہ سارے لوگ جنہوں نے یہ ساری تفاسیر لکھی، جو غور و فکر کیا، کتنی لوگوں کی جی. ہم اور نے سب سے تفاسیر زیادہ پڑھی نا، ان جن سب کا جن کنٹریبیوشن. عالموں کے حوالے آپ نے اس میں، اور سب سے زیادہ کہ ایک ایک لفظ کیا کہ اس کے یہ معنی، ان کے نظریے میں یہ معنی اس بات کے لیے لیا گیا، یہ چیز جو ہے اس بات کے لیے لی گئی. تو یہ چیزیں تو بالکل کہیں بھی نہیں ہے، کہیں بھی ہم لوگوں نے، میں نے تو کبھی نہیں یہ سنا. ساری کوشش کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا عمل ویسا بس. کر دے اور جس سے وہ راضی خاص طور پہ عورتوں کے لیے میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ایسا کوئی ہے جہاں پہ میں نے ایسا سنا ہو کہ ٹھیک ہے ترجمہ تفسیر یہ ایک ایسی چیزیں پڑھ لیتے ہیں. جیسے ہم لوگ یہ فکر قلوب یہ چیزیں پڑھ رہے ہیں، آپ لوگوں کا یہ طریقہ کار ہی الگ ہے بالکل. ہر اللہ کلاس پاک کے آپ کو طریقے بہت کار زیادہ مختلف ہے دے. نا. آپ فکر گروپ میں بھی آپ کو اندازہ ہوگا اس کا بالکل ڈفرینٹ پیٹرن ہے. انشاءاللہ ابھی انٹروڈیوس کرائیں گے ہم سارے کورسز کو باقی ساتھیوں بس سے. یہ ہر جب سے کورس یہ کی اپنی دو بات ہے. تین بکس ہیں، میں نے تو صحیح سورہ طور سے شروع کیا ہے، اور میں سورہ رحمان اور سورہ واقعہ یہ اس وقت سے میں نے مطلب آپ سے جڑی ہوں. اور پھر اللہ الحمد پاک بس کرے رکھے، آگے بھی جزاک جوڑے اللہ رکھے، اور خیر. اللہ پاک بس سنیں جزاک اللہ خیر. استقامت دے. آمین. میں چاہوں گی چند ساتھی اور بات کرنا چاہ رہے ہیں، اگر مختصر سے سب بات کر لیں، سب کو موقع مل جائے 1 منٹ کی بات کر لیں. شمیم اختر. جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جتنی بھی صورتیں ہم نے پڑھی سب میں ہی تدبر اور تفکر کا موقع ملا، لیکن جو سورہ مرسلات پڑھی تو ہمیں قسم جو اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کی قسم کھائی ہے، اس سے ہمیں توحید اور آخرت کا بہت پتہ چلا. اور آخرت جو ہے ہمیں اس چیز کا غم اور ہم ہونا چاہیے. باقی چیزیں تو ہیں ساری دنیا کے پیچھے رہ جانے والی ہیں. اتنی اچھی صورت ہے سورہ مرسلات کہ بس پڑھتے رہیں اور الحمدللہ. بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ رابعہ کا. نیف آپ فرمائیے. جی باجی مجھے یہ کہنا تھا کہ 2 چیزیں میں مینشن کروں گی. ایک تو جو آخر میں جو ریفلیکشنز ابھی ہم نے سنے ان میں یہ تھا کہ جو ہم چھوٹا چھوٹا بھیج رہے ہیں، جیسے وہ خاتون نے پیکج کی بات کی تو وہی ایکسپیرینس مجھے بھی ہوا. ہم نے بھی کنٹریز موو کی تو اندازہ ہوا کہ یہ میں نے کیا بھیج دیا تھا. مطلب ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم وہ اتنا امپورٹنٹ لگ رہا تھا، لیکن جب آ کے ادھر دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ تو اتنا امپورٹنٹ ہی نہیں تھا. تو ہمیں بہت کانشیس ہونا ہے کہ ہم آگے کیا بھیج رہے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ میں کورس میں اس دفعہ رجسٹر ہوئی، اس سے پہلے صرف لسنر تھی، تو کنیکٹیوٹی جو اس بار محسوس ہوئی رجسٹر ہو کے وہ بہت ڈفرینٹ تھی اور بہت زیادہ تھی. تو میں یہی کہوں گی کہ جو لسنرز ہیں وہ پوری کوشش کریں کہ جو ہے رجسٹر ہو کے اور اسٹوڈنٹس ہو کے جو ہے وہ جو تعلیم حاصل کریں گے نا وہ ویسے نہیں آئے گی. تو انشاءاللہ اس میں ضرور غور و فکر جزاک اللہ خیر. رابعہ میں کریں. بالکل ایگری کرتی ہوں آپ سے کہ اللہ کے اپنے آپ کو باندھنا کسی چیز سے بہت ضروری ہے. آپ کی بہت اچھی یاد دہانی. تسنیم جاوید آپ فرمائیے. جیسے استاذہ نے فرمایا کہ آزاد زمین اور پیغمبر آخرت میں سب گواہی دیں گے، تو ہمیں اللہ سے اس کا فضل اور رحمت کا سوال کرتے رہنا چاہیے اور قرآن سے نصیحت حاصل کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ خوب جانتا ہے ان کو جو بھٹک گئے ہیں اور وہ خوب اور جو راہ راست پہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا ہے کہ وہ ہمیں راہ راست پہ رکھے اور قرآن سے نصیحت حاصل کرتے رہیں اور دوسروں کو بھی سکھاتے رہیں. آمین. دل تو میرا یہ ہے کہ میں اور بھی بہت بات کروں، لیکن میرا تو وقت اب مکمل ہوا بات کرنے کا، اور میری اب ساتھی ایڈمن شفق ہے، وہ اب آپ اس کو ٹیک اوور کریں گی اور وہ آپ کو مزید بتائیں گی. جن ساتھیوں سے میں ریفلیکشن نہیں لے سکی، آپ چیٹ میں انشاءاللہ لکھ دیں. اگلی دفعہ انشاءاللہ آپ سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی بات کرنے کی نیت قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ آپ کو آنے والے کورسز کے حوالے سے بتانا تھا، جس میں پہلا کورس جو ہے وہ آپ کے سامنے اسکرین پر ہے. انشاءاللہ القرآن تدبر و عمل میں ہم جز 28 پارٹ 1 جو ہے وہ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور جو سوراز ہم کور کریں گے ان کے نام آپ کے سامنے اسکرین پر جو ہے وہ فلیش کر رہے ہیں. یہ صورتیں جو ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہیں، ہمیں ایمان اور اخلاص سکھاتی ہیں، اور اللہ کی مدد کیسے آتی ہے یہ بتاتی ہیں، اور ساتھ میں یہ کہ ہمیں اپنی زندگی میں دوسروں کے ساتھ جو تعلقات ہیں یعنی کہ ریلیشنز ہیں وہ کیسے رکھنے چاہیے یہ بتاتی ہیں، اور اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کا جو جذبہ ہے وہ کیسے پیدا ہو وہ سکھاتی ہیں.
تو یہ ہے کہ بہت کچھ ہے سیکھنے کو. دن وہی ہوگا تھرسڈے کا، ونس اے ویک آپ کی کلاس ہوگی. ٹائمنگز جو ہیں وہ 3:30 PM ٹو 5:15 PM پاکستان ٹائم کے مطابق ہوں گی انشاءاللہ. اور رجسٹریشنز جو ہیں وہ ان سارے کورسز میں اوپن ہیں. انشاءاللہ لنکس میں آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کر دوں گی، لیکن اگر آپ خود بھی ڈھونڈنا چاہیں تو مشکل نہیں ہے، کیونکہ ویسے بھی جو ہمارے ساتھ آلریڈی رجسٹرڈ ہیں ان کو طریقہ معلوم ہے کہ آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان کرنا ہے. لاگ ان کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ یا تو مین ہوم سے نیو کورسز جو ہیں اس کا فلٹر لگا کے یہ دیکھ سکتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ آپ نے القرآن تدبر و عمل کی کیٹیگری میں جانا ہے، پھر جز 28 کی کیٹیگری میں جانا ہے، اور وہاں پر آپ نے اس کورس کو سلیکٹ کرنا ہے اور پروسیڈ ٹو پے کرنا ہے، اور پھر آپ ہی کے نام پر آپ کا فی جو لنک ہے وہ جنریٹ ہو جاتا ہے. اور آپ دنیا میں جہاں سے بھی کنیکٹ کرتے ہیں آپ کو جو رجسٹریشن کے آپشنز ہیں نا وہ وہیں سے شو کرتے ہیں. اگر آپ یو کے سے کریں گے تو جو وہاں کے پاپولر اور ایزی آپشنز ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے، اور پاکستان میں جیسے ہم لوگ زیادہ فرینڈلی ہیں جیز کیش یا ایزی پیسہ یا پھر کارڈ سے پے کرنے کے لیے، تو ہمارے سامنے وہی آپشنز آتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ نے کہیں ڈپازٹ نہیں کرنے، وہ جو فی لنک ہوتا ہے اسی پر ہی کلک کر کے آپ نے انشاءاللہ اپنی رجسٹریشن جو ہے وہ کرانی ہے. اس کے بعد آپ کو ای میل آ جاتی ہے واٹس ایپ گروپ کی، آپ نے اس کو جوائن کرنا ہے، اور انشاءاللہ 10 جولائی سے جو ہے وہ ہماری کلاسز سٹارٹ ہو رہی ہیں، اور آپ نے بالکل بھی مس نہیں کرنا اس کو. نیکسٹ کورس جو ہے زیبا دکھائیے گا انشاءاللہ. صحیح البخاری جو ہے وہ انشاءاللہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں جو ہیں 2 بہت ہی اہم ابواب ہیں جو ہم کور کریں گے، کتاب الزکاة اور کتاب المناسک. آپ کو پتہ ہے کہ کتاب الزکاة ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ مال کو پاک کرنے اور دوسروں کا حق ادا کرنے کا کیا یعنی کہ صحیح طریقہ ہے، انشاءاللہ وہ ہم اس میں دیکھیں گے. اور کتاب المناسک میں حج و عمرہ کے مناسک کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں. اور یہ ہے کہ بہت ہی ایک خوبصورت سفر ہے. آپ لوگ جو ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ پارٹ 1 2 3 کرتے اب ہم پارٹ 4 پہ پہنچ گئے ہیں، اور نیت یہی ہے کہ پوری جو بخاری ہے انشاءاللہ وہ کرنی ہے. دن آپ کو تھوڑا سا بتا دیتے ہیں. دن ہمارا منڈے کا دن ہوتا ہے، اور ٹائمنگز وہی ہوتی ہے کم و بیش 3:30 ٹو 5:15 PM پاکستان ٹائم کے مطابق. اور انشاءاللہ یہ کورس سٹارٹ ہوگا اینڈ آف جولائی، یعنی 21 جولائی کو اس کی فرسٹ کلاس ہوگی. جو ابھی میں نے آپ کو رجسٹریشن کا طریقہ بتایا وہ سیم ہے اس کورس کے لیے بھی. اب جو نیکسٹ کورس ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ کورس ہے، اور اس کورس کی جو ہر کلاس ہے زیبا دکھائے گا فکر قلوب جو ہے انشاءاللہ اس میں ہم اس دفعہ شروع کرنے جا رہے ہیں. جو ٹاپک ہے وہ ہمارا ہے فقہ الفکر والاعتبار. اور بہت ہی جو میں بتا رہی تھی آپ کو بات کہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ انسائکلوپیڈیا جو ہے وہ کسی بھی ٹاپک کو ہر اینگل سے جو ہے نا وہ کھنگالتا ہے، اور اتنی ڈیپتھ میں ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں. اور مجھے حیرانی یہ ہوتی ہے کہ فکر القلوب جو ہے بیسکلی فکر یعنی کہ انڈرسٹینڈنگ آف دا ہارٹس ہے، کہ ہم دلوں کی سمجھ بوجھ جانتے ہیں. اور اپنے دل کے بارے میں اتنا کچھ معلوم ہی نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا چیز دی ہے، کیا نعمت دی ہے، اور پھر اس سے کرنے کے کام کیا ہیں. تو انشاءاللہ اس دفعہ جو ہم بک 6 شروع کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں غور و فکر کرنا سیکھیں گے. نیت تو یہی ہے کہ اپنے دل اور دماغ کو ایمان کے نور سے منور کریں گے انشاءاللہ. اور یہ جو کتاب ہے انشاءاللہ امید یہ ہے کہ ایسی سوچ پیدا کرے گی جو اللہ کو پسند ہو، ایسا فہم پیدا کرے گی جو انشاءاللہ میری اور آپ کی جو زندگی ہے اس کو بدل دے گی. تو جناب یہ کچھ کورسز تھے، مل کر نیت کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ دل سے سیکھیں گے، اور جو سیکھیں گے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، تاکہ اس دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا کرے، اور جو آخرت کی کامیابی ہے انشاءاللہ وہ ہم سب کو جو ہے وہ ضرور ملے. یہاں پر ہمارا وقت اب ہوتا ہے ٹرانسلیشن ٹائم کا. آپ میں سے جو نئے ساتھی ہیں ان کو بتاتے چلیں کہ یہ ایک ہمارا بہت ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں وایا بریک آؤٹ رومز جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کا ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ سنا جاتا ہے. اس کے لیے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے انچارجز جو ہیں وہ بھی سب آ چکے ہیں. ایک بہت ہی پیاری سی ٹیم ہے ٹرانسلیشن ٹائم کے لیے. تو زیبا نیکسٹ سلائیڈ بھی دکھا دیجیے گا. اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں سارے ہمارے انچارجز کے نام
اور ساتھ ہی ان کے گروپ نمبرز اور باقی جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان سب کے نام بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اسکرین پر۔ بریک آؤٹ رومز جو ہیں وہ انشاءاللہ میں اوپن کر دیتی ہوں۔ مین سیشن کے جو ساتھی ہیں وہ اپنے نام لیفٹ ٹاپ پر دیکھ سکتے ہیں، آپ سب نے یہیں رہنا ہے، اور جو نئے ساتھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بھی یہاں رک کر انشاءاللہ آبزرو کر سکتے ہیں، اور اگر سنانا چاہے تو ضرور سنا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جی زیبا نیکسٹ سلائیڈ دکھا دیجیے گا۔ رومز میں نے آپ کے لیے اوپن کر دیے ہیں انچارجز سے، اور باقی سب اسٹوڈنٹ سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ وہ اپنے رومز میں چلے جائیں۔ جی تو مائکس آپ سب کے اوپن کر دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المرسلات انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ جی سیرش آپ سے شروع کر لیں؟ جی باجی۔ اوکے، آپ پھر شروع کیجئے انشاءاللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات قسم ہے ہواؤں کی جو چھوڑی جاتی ہیں، عرفا متواتر، فالعاصفات پھر ان کی جو تیز چلتی ہیں، اسفا تیز چلنا۔ باجی کتنی آیت پڑھنی ہے؟ آپ فرسٹ 4 کر لیجئے۔ ٹھیک ہے باجی۔ والناشراتی اور ان کی جو پھیلنے والی ہے، نشرہ پھیلانا، والفارقات پھر جو جدا کرنے والی ہیں، فرقہ جدا کرنا، فالملقیاتی ٹھیک ہے پھر جو سیرش نہیں تک انشاءاللہ۔ والناشراتی اور ان کی جو پھیلانے والی ہیں، نشرن پھیلانا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا نیکسٹ جو ہے شبانہ آپ پڑھیے گا 5، 6 اور 7 انشاءاللہ۔ فالملکیاتی پھر جو ڈالنے والی ہیں، ذکرن ذکر کو، عذرن عذر کے طور پہ، او یا نذرن ڈراوے کے طور پہ، انما بے شک جو تو ادون تم وعدہ کیے جاتے تھے، لواقعن البتہ واقعہ ہونے والا ہے۔ فائزہ پھر جب النجوم ستارے طمست مٹا دیے جائیں گے، وائزہ اور جب السماء آسمان فورجت کھول دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا پیچھے ہیں، آیا نمبر 8 پر آئیں۔ جب آپ اس کو الگ سے پڑھ رہی تھی فائزہ کے بعد جو ورڈ ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گی؟ النجوم، النجوم، ٹھیک ہو گیا۔ کیوں پڑھا ہم نے ان کیوں نہیں کیونکہ پڑھا؟ تیسرا ورڈ دیکھتے ہیں، تیسرے پہ پیش ہو یا زبر ہو تو پھر پہلے لفظ پہ زبر آتا ہے۔ نہیں وہ تو زبر اور زیر کے لیے ہے۔ آپ تھوڑا سا ہچکچائی تھی، میں نے کہا اچھا ہے باقی سب کو بھی ذرا کلیئر ہو جائے گا۔ تینوں لیٹرز کے اوپر پیش ہے تو پھر ان کیوں نہیں پڑھ رہے ہم؟ اس لیے کہ یہ جیم جو ہے اس کے اوپر پیش ہے، اور اگر جیم پہ پیش ہو تیسرے لفظ پہ تو پہلے لفظ پہ زبر آتی ہے۔ نہیں وہ قاعدہ زبر اور زیر کے لیے۔ کوئی اور بتانا چاہے گا اس حوالے سے کہ ہم نے اس کو کیوں پڑھا النجوم؟ حمیرہ آپ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی السلام علیکم۔ یہ الف لام کی وجہ سے النجوم پڑھا گیا۔ الف لام کی وجہ سے ہم نے اس کو ان پڑھا ہے، کیونکہ یہ کیا ہے، یہ اسم ہے اور معرفہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب الف لام آ جاتا ہے تو پھر رول چینج ہو جاتا ہے۔ اور جو آپ بات کہہ رہی تھی نا کہ ہم زبر پڑھتے ہیں، وہ ہم اس صورت میں پڑھتے ہیں کہ زبر ہو یا زیر ہو تیسرے کلمے پہ تو پھر ہم جو ہے زبر پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پہ پیش ہے، اور پیش سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں الف لام ہے، جو ہم کہتے ہیں نا دا سپرلیٹو جو لیٹر ہوتا ہے، ورڈ ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہو گیا۔ چلیں جی نیکسٹ جو ہے آیا نمبر 9 سے شروع کرنا ہے، اور ہمارے ساتھ عائشہ علی ہیں۔ عائشہ علی آپ 9، 10 اور 11 کر لیجئے گا۔ وَإِذَا اور جب الجبال پہاڑ نصفت اڑا دیے جائیں گے، نمبر وَإِذَا اور 9 جب عائشہ، نمبر 9۔ وَإِذَا اچھا وَإِذَا اور جب السماء آسمان فُرِجَت کھولا جائے گا، وَإِذَا اور جب الجبال پہاڑ نصفت اڑا دیے جائیں گے، وَإِذَا اور جب الرسول رسول اقیتت مقررہ وقت پر لائے جائیں گے۔ اوکے، جی بارک اللہ یہ فیک۔ یومن عائشہ رکیے گا، یہ آیا نمبر 11 میں جو بیچ کا ورڈ ہے اس کو پڑھیے گا دوبارہ۔ اقیتت، نہیں یہ تو بیچ کا نہیں ہے، آخری ہے، اس سے پیچھے والا۔ اچھا الرسول صحیح کیا پڑھیں گے؟ الرسول نہیں پڑھیں گے؟ رسول کی جمع ہے نا یہ یہاں پر، جی جی اس کو جی کیسے جی پڑھیں گے؟ الرسولو، ٹھیک ہے۔ آپ الرسول، کا اچھا سو کیونکہ ہمیں عادت ہوتی ہے رسول کہنے کی تو ہم سو کو ہم، تھوڑا کھینچ دیتے ہیں نا، لیکن وہ تو سنگولر ہے، ہم، یہاں پلورل بات اچھا ہو رہی ہے نا، تو الرسولو،
ٹھیک ہے الرسول ٹھیک ہے ہاں، کیونکہ جب ہم نے ورڈ ٹو ورڈ بھی کرنا ہے نا تو ہم نے دھیان یہ رکھنا ہے کہ ہم کوئی چیز غلط نہ پڑ جائیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اوکے، جی 12 13 اینڈ 14 انشاءاللہ فرزانہ الہی آپ پڑھیے گا. جی السلام فرزانہ. علیکم جی. وعلیکم السلام السلام. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی. السلام. لی ای یوم، کس دن کے لیے، اجلت، ملتوی رکھا گیا ہے، لی یوم الفصل، یعنی فیصلے کے دن کے لیے، اس کے بعد ہے وما ادراک، اور تم کیا سمجھے، ما یوم الفصل، کیا ہے فیصلے کا دن. ٹھیک ہے، آپ نے الحمدللہ اچھا کیا فرزانہ، لیکن آپ نے رننگ ٹرانسلیشن کی ہے نا، تو آپ اس کو ورڈ جی. ٹو ورڈ کوشش کر کے دیکھیں تھوڑا سا. اچھا جی. چلیں لاسٹ جی والی کوئی 14 کو ہی کر لیجئے. وا اور ماں اچھا کیا چیز، ایسے ورڈ ٹو ورڈ کریں. اچھا. وما، اور تم، ادراک، کیا ہم، سمجھے، تم کے لیے ماں نہیں آئے گا نا. اور ماں کیا، یعنی کہ سوال آ رہا ہے نا، کیا ہاں، چیز یا جو. مطلب کیا سمجھے، مطلب سوال ہے نا، مطلب سمجھے، کیا سمجھے. سمجھا نہیں آئے گا نا، ابھی ماں کی بات ہو رہی ہے خالی. یہاں پر جو ہے وہ سوال کے طور پر آ رہا ہے نا. ماں مطلب بہت سارے معنی ہیں نا، جو ہے، کیا ہے. یہاں پر کیا معنی ہے ابھی، کیا. وا تم، اور ماں کیا ادروکا. جی سمجھے، مطلب تم کیا سمجھے نا، آئی تھنک سو. میں مجھے وہی تو کہہ رہی ایسے ہوں. ہی اب آپ نے جو رننگ ٹرانسلیشن ہے نا وہ بہت زبردست کیا، لیکن اب آپ نے محنت پتہ کیا کرنی ہے ورڈ ٹو ورڈ کے جی اوپر. اور اس جی کو جی جی یاد کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اسی طرح یاد کریں. وا اور ماں کیا چیز، ادرو کا بتائے آپ کو، ماں کیا ہے، یوم دن، الفصل فیصلے کا. تو یہی طریقہ ہے. اور پھر یہ ہے کہ آپ اس کی رننگ ٹرانسلیشن ضرور کر لیں کہ مطلب کہ کیا ہوگی پوری کیا ہے. ٹرانسلیشن. صحیح. ہاں، جی جی جی. ون صحیح رننگ صحیح. سرچ کے، اور کیا چیز بتائے آپ کو کہ کیا جی ہے فیصلے کا دن. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیے صحیح. نیکسٹ شازیہ علیم آپ جزاک اللہ کیجئے گا یہ کی 15 16 اینڈ 17. خیر. جی نیکسٹ کروں یا اسی کو دوبارہ ریپیٹ کروں؟ نہیں وہ تو الحمدللہ اچھے سے ہو گیا. آپ 15 سے سٹارٹ کریں. ویلن. ویلن، ہلاکت ہے، یوم ایزن، اس دن، للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے، علم کیا نہیں، نہلکی ہم نے ہلاک کیا، الاولین پہلوؤں کو یا پچھلوں کو، ثم پھر، نتبعہم ہم پیچھے لاتے ہیں انہیں، الآخرین بعد والوں کو یا آخر والوں کو، کذالک اسی طرح، نفعل ہم کرتے ہیں، بالمجرمین مجرموں کے ساتھ. ٹھیک ہے الحمدللہ. یہاں پہ ذرا نتبعہم جو ہے نا، ہم پیچھے لاتے ہیں ان کے، اچھا یعنی پیچھے لانے کی کے بارے وجہ میں سے. بات. ٹھیک ہے جی اوکے. جزاک اللہ. توفیق، بہت پیارا پڑھا آپ نے. نیکسٹ دکھائیے گا زیبا. جی آیا نمبر 19 20 اینڈ 21. حمیرہ آپ کیجیے گا. ویل، ہلاکت ہے، یوم اذن، اس دن، للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے، عالم کیا نہیں، نخلقکم ہم نے پیدا کیا تمہیں، من ماء پانی سے، مہین حقیر، فجعلناہ پھر رکھا ہم نے اسے، فی قرار ٹھکانے میں مکین، فی قرار محفوظ نہیں، ٹھکانے میں مکین مضبوط، الی طرف قدر معلوم، الی قدر ایک وقت تک، معلوم، فقدرنا پھر اندازہ کیا ہم نے، فانیما تو کتنا اچھا ہے، قادر اندازہ کرنے والے. ویل القادرین. ہلاکت ہے، یوم اذن اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، عالم کیا نہیں، نجعل علم ہی بنایا ہے. ہم نے اور عالم کیا نہیں، نجعلی بنایا ہم نے اور زمین کو، کفاتا سمیٹنے والا، ٹھیک ہے حمیرہ دیکھیے گا ارضا ذرا، اس کو سمیٹ، دیکھیے گا. جی عالم نہیں عالم ہے، عالم نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟
आलम अलम। हाँ अलम अलम क्या नहीं नजअली बनाया हमने अर्ज जमीन को किफाता समेटने वाली अहयाअन मुर्दा को व अमवाता और नहीं अहयाअन जिंदा को व अमवातन मुर्दा को। ये असल में मेरे स्लाइड के ऊपर ना लो हैंड आया हुआ है, जिसकी वजह से मुझे आयत नहीं पता चल रही। अच्छा। पता नहीं ये मुझे नहीं आ रहा। या ना जिंदगी हाँ के लिए है ना, हाँ तो जी अहया जिंदा, और जिंदा के मौत लिए तो उसमें विजिबल है। मुर्दों के लिए। वजअलना और बनाया हमने फिया इसमें रवासिया पहाड़ शामिखातिन बुलंद बाला व अस्क़ैनाकुम और पिलाया हमने तुम्हें माअन पानी फुराता मीठा। वैलुन हलाकत है यौम इज़िन इस दिन लिलमुकज़्ज़िबीन झुटलाने वालों के लिए। यौमइज़िन उस दिन, ठीक है, जब वो दिन हाँ आएगा तो उस दिन हलाकत जी है, उस दिन झुटलाने वालों के लिए। ठीक है, अल्लाह मुबारक। आपने बहुत प्यारा पढ़ा और बहुत सारा पढ़ लिया माशाल्लाह जी। और किसी की जिसकी टर्न ना आई हो अभी तक? शबाना, आई थिंक आपका वन राउंड तो हो गया है। नहीं शबाना मैं अली नेक्स्ट हमारी नहीं आई। जी 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 जी, नेक्स्ट बान आ रही हूँ। नेक्स्ट स्लाइड दिखाइएगा ज़ेबा जी। आप कीजिएगा इन तौलीकू से। इन तलिकू चलो इला तरफ मा उसके जो कुन तुम थे तुम बिही साथ उसके तुकज़्ज़िबून तुम झुटलाते। इन तलिकू चलो इला जिल्लिन तरफ एक साए के ज़ी सलासी शुआब 3 शाखों वाले। ला ला जलीलिन ला वलीलिन ना साया देने वाला होगा, वला और ना युगनी वो बचाएगा मिनल लहब शोले से। अच्छा शबाना, एक सवाल है मेरा आपका। आया नंबर 30 में देखिएगा, 3 जो है, जो आपने कहा ना 3 शाखों वाले, तो 3 यहाँ पे कौन सा वर्ड था? सलासी। सलासी, ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, नेक्स्ट तौकीर आप पढ़िएगा, तौकीर अनवर 32 से पढ़िएगा। इन्नहा बेशक तरमी वो फेंकेगी बिशररिन चिंगारियां कल कसर महलात की तरह। महल महल जैसी, जैसे महल सिंगुलर। जैसे जी महल जैसे। कअन्नहु गोया कि वो जिमालतुन जिमाल पर ऊंट पहाड़ सुफ्रुन जर्द रंग की। एक सेकंड, जमालतुन किसके लिए है? जमल याद करें। जमल ऊंट। हाँ, ऊंट के लिए, ठीक है। तो जमालतुन ऊंट है, सुफ्रुन ऊंट है यानी सुफ कि जर्द येलो, रंग की। जर्द रंग के, ठीक है। वैलुन हलाकत है यौम इज़िन उस दिन लिल मुकज़्ज़िबीन झुटलाने वालों के लिए। हाजा ये है यौमु दिन ला यंतिकून नहीं वो बात कर सकेंगे, बोल सकेंगे, ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। शहीना आप पढ़िएगा आगे से 36। 36 शहीना अली जी। जी 36। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम वला युज़नु लहुम फयअतज़िरून वला और न युज़नु इजाज़त दी जाएगी लहुम इन्हें फयअतज़िरून कि वो उज़्र उज़्र ख्वाही उधर करें। पेश करें, माजरतें करें। हाँ उज़्र पेश करें। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन वैलुन खराबी है यौमइज़िन इस दिन लिलमुकज़्ज़िबीन झुटलाने वालों के लिए। ठीक है, वैलुन हाज़ा यौम हलाकत है, हलाकत है। और आप इसको जरा सा दोबारा एक दफा पढ़िएगा, जब आपने वन फ्लो में पूरी आयत पढ़ी है, वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, पढ़िएगा इसको। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। ठीक हो गया ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, शहीना बहुत शुक्रिया आपका, यहीं तक रखेंगे। टाइम जो है वो हमारा मुकम्मल हो गया है, और इंशाल्लाह आप सब से अब मुलाकात होगी जुज़ 28 पार्ट 1 में इंशाल्लाह 10 जुलाई को। अपना ख्याल रखिएगा।
دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله